حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ سلیمان یہ اسم قرآن مجید کے اندر 17 بار آیا ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ اسم سلیمان اصل میں شلومو تھا۔ سلیمان کا معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ چین اور امن ہے۔ تفسیر البیان میں لکھا ہے کہ یہ سلیم آن سے مرکب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سلیم آن، یہ دو جوڑ کر اس کو بنایا گیا۔ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ سلیمان تصغیر ہے سلمان سے، اور معنی کیا جاتا ہے الخالص من العیوب، پاک، کوئی عیب نہیں۔ بائبل میں سلیمان علیہ السلام کا ایک اور نام بھی ہے، جیڈا ڈایا۔ ان کے نزدیک یہ نام سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور اس کا معنی ہوتا ہے beloved of the Lord۔ نام کے بارے میں کچھ آگاہی ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہبرون میں پہلے رہائش رکھی۔ یہ علاقہ میں دیکھ کر آیا ہوں، پیدل چل کر بھی دیکھا ہے، گاڑی پہ بھی دیکھا ہے۔ پھر آخری عمر میں آپ ہولی سٹی میں آ گئے۔ اس شہر کو بھی، ہولی سٹی کو بھی میں نے گھوم کے، پیدل بھی، خیر وہاں تو گاڑی جا نہیں سکتی، پیدل میں نے اسے گھوما۔ ہولی سٹی یروشلم تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اور نکاح کیے۔ سیموئیل 2 جو ہے اس کا باب نمبر 5 اور نشان نمبر 13 ہے۔ And David took him more concubines and wives out of the Jerusalem after he was come from Hebron, and there were yet sons and daughters born to David۔ آخری عمر میں آپ یروشلم آ گئے، یہاں آ کر بھی آپ نے شادیاں کی اور لونڈیاں رکھی، اور آپ کے بچے جو ہیں وہ یہاں اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ تو یروشلم میں جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو یہاں آ کر آپ نے بیت شیبہ سے شادی کی۔ ان سے داؤد علیہ السلام کے 4 لڑکے جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام دوسرے نمبر پر ہیں۔ کچھ ولادت کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 30 پہ، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا، اچھا بندہ ہے، بار بار اللہ کی طرف آنے والا ہے۔ اس بچے کا کیا مقام ہوگا کہ خالق جن و انس خود تعریف کر رہا ہے کہ بہترین عبد ہے، اور ہر کام سے اللہ سے رجوع کرتا ہے، کہ آقا تعریف کر رہا ہے، خالق تعریف کر رہا ہے۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام پر خصوصی عنایات فرماتے تھے، حالانکہ اور بھی بچے تھے آپ کے۔ داؤد علیہ السلام بھی سلیمان علیہ السلام سے بڑا پیار فرماتے، حالانکہ آپ کے 19 سے زیادہ لڑکے تھے۔ دونوں جگہ وجہ یہ ہے کہ جو بیٹا نبوت کا حامل ہوتا ہے، جس نے نبی بننا ہے، وہ انبیاء کو زیادہ عزیز ہوتا ہے، کیونکہ اسے اللہ نے چنا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بڑا پیار تھا۔ جیسے ایک مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے کماؤ پوت ہوتا ہے نا، یار یہ بڑا پیسہ کما کے دے گا، وہ تو سب سے چھوٹے تھے، ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ بڑے طاقتوروں سے پیار کرتے، زیادہ نہیں، نبوت۔ اب سلیمان علیہ السلام سے بڑے بڑے ہیں تو داؤد علیہ السلام ان سے پیار کریں، زیادہ کرتے نہیں، نبوت۔ تو دربار میں بھی سلیمان علیہ السلام ساتھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ دوسروں سے بعد میں ہولی سٹی میں پیدا ہوئے۔ انبیاء تو مقام جانتے ہی ہیں، مگر لوگوں کی نظروں میں قابلیت اور صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دیتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی صلاحیت اجاگر ہو جائے۔ اب صلاحیت کو کس طرح اجاگر کیا؟ داؤد علیہ السلام کے فیصلے پہ فیصلہ کروایا، اس طرح صلاحیت کو اجاگر کیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 78 سے سنیں، پھر بات بڑھاتے ہیں۔ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين۔ اور داؤد و سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھی، اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ترجمہ آپ نے سن لیا، اب عرض سنیں میری۔ ایک صاحب یروشلم میں رہتے تھے، ان کا انگوروں کا باغ تھا، ٹھیک ہے، وہاں اور بھی پودے لگے ہوئے تھے، کیونکہ انگور کی بیل ہوتی ہے، بیل کو اوپر چڑھا دیا جاتا ہے۔ پھل پک چکا تھا۔ رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں داخل ہو گئی، نافشت،
رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں داخل ہو گئی۔ بغیر مالک کے بکریوں کا، جانوروں کا رات کے وقت داخل ہونا نافش کہلاتا ہے۔ یہ بہت بکریاں تھیں، کھیت ادھیڑ کر رکھ دیا اور بکری اوپر بھی ہو جاتی، انگور کی بیلیں بھی اکھیڑ دی۔ وہ صبح کو مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی کہ فلاں لوگوں کی بکریوں نے میرا کھیت اجاڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک صورت تو یہ ہے کہ تمام بکریاں نقصان کے بدلے کھیت والے کو دے دی جائیں، ایک فیصلہ تو یہ فیصلہ بھی ٹھیک تھا، کیونکہ اس کھیت کو اگانے میں جسمانی محنت اور ذہنی کوشش تھی۔ اس نے فصل کے پکنے پہ کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے۔ ابھی یہ فیصلہ صادر نہیں کیا، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا تم اس کا فیصلہ کرو، تم کیا کرتے ہو۔ یہ دیکھیں نا، دربار میں اب صلاحیت کو واضح کرنا ہے۔ دیکھیے بات ایک ہی ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے بیان کرنے کا۔ تو تصوف کے اندر اولیاء اور انبیاء کی بات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی شان بڑھے، شان گھٹانا مقصود نہیں ہوتا، اور جس بات سے ان کی عزت پر حرف آتا ہو وہ بات ہم تسلیم ہی نہیں کرتے۔ جی، وہ چاہے بڑے بڑے معتبر سکہ آدمیوں نے بھی بیان کر دی ہو تو بھی ہم نہیں بیان کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آدمی سکہ ہے اس کی پختگی میں، عدل میں، مضبوطی میں شک ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن نبی کی عصمت پہ شک نہیں ہو سکتا۔ تو ہم بڑے بڑے راوی، مضبوط سکہ، اسے چھوڑ دیں گے اگر اس سے کوئی ایسی روایت ہے کہ جس سے نبی کی عزت پر حرف آتا ہو، انگلی اٹھتی ہو۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے، اس لیے میں نہیں تسلیم کرتا چاہے 1000 مفسرین نے لکھ دیا ہو، میں نہیں بات مانتا جب وہ نبی کی عزت پر حرف آتا ہو اس بات سے۔ اب اس کو مجھ سے سنیے، اسی واقعے کو، کہ فیصلہ تو داؤد علیہ السلام کا بھی ٹھیک تھا، لیکن ان کی شان بڑھانا ہے کیونکہ انہوں نے نائب بننا ہے۔ کہا آپ فیصلہ کیجئے۔ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ سنیے۔ سلیمان علیہ السلام نے لب کشائی فرمائی، جن بکریوں نے کھیت اجاڑا ہے وہ کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں، وہ ان تمام بکریوں سے فائدہ لے گا۔ وَيَكُونُ لَهُ أَوْلَادُهَا وَأَلْبَانُهَا وَالسِّلَاؤُهَا وَمُنَافِعُهَا، ان کا دودھ لے گا، اولاد جو ان کے بچے ہوں گے بکریوں کے وہ لے گا، مکھن جو اس کے دودھ سے نکلتا ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لے گا، اور منافع جو اٹھا سکتا ہے وہ منافع اٹھائے گا۔ تو بکریوں کے مالک اس کا باغ ٹھیک کریں گے۔ جب باغ اجڑنے سے پہلی والی حالت پہ آ جائے تو باغ والا ان کی پوری بکریاں جتنی لی تھی وہ واپس کر دے گا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 79 سے سنیں۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا۔ عطا تو دونوں کو علم و حکمت کی تھی، مگر اس کا عمدہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو سمجھا دیا تھا۔ عطا تو دونوں کو علم و حکمت کی تھی، داؤد علیہ السلام کی یہ نہیں کہ ان کا فیصلہ غلط تھا، عطا تو دونوں کو علم و حکمت کی تھی، لیکن عمدہ فیصلہ جو تھا مقدمے کا وہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے، نہیں، یہ ہے کہ یہ اس سے بڑھیا ہے۔ ایک اور فیصلہ سناتا ہوں میں آپ کو سلیمان علیہ السلام کا۔ ہماری کتب میں یہ جو سٹوری ہے اس کا آغاز جو ہے وہ مختلف ہے اور بائبل میں مختلف ہے، مگر اینڈ ایک ہی ہے۔ ہماری کتب پڑھنے سے لگتا ہے کہ یہ مقدمہ داؤد علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے اندر ہوا۔ بائبل جو کنگز ہے، کنگز 1 یہ بک کا نام ہے، سلاطین 1 اسے بولتے ہیں، اس کو پڑھنے سے یہ لگتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے اپنے دور کا واقعہ ہے۔ بہرحال سن لیں، دلچسپ سٹوری ہے، چونکہ ہماری کتابوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سٹوری حضرت داؤد علیہ السلام کے ظاہری حیات میں ہوئی، ظاہری دور میں ہوئی، اس لیے بیان کر دیتا۔ 2 عورتیں تھیں، ایک کی عمر زیادہ تھی، ایک کی عمر کم تھی، دونوں ایک ساتھ ہی ایک گھر میں رہتی تھی، تو ایک ہی گھر میں یہ رہتی تھی۔ دونوں نے ایک ہی ساتھ ماں بننے کا شرف حاصل کیا۔ 3 دن گزر گئے، رات کو کہیں عمر میں جو بڑی عورت تھی سوتے ہوئے بچے کے اوپر زیادہ دیر پڑی گئی، وہ دم گھٹنے سے بچہ مر گیا۔ بچہ چھوٹا ہوتا تو اس نے کہیں سائڈ لی ہوگی، زیادہ دیر بچہ مر گیا۔ اس عورت کو معلوم ہوا تو مردہ بچے کو چپکے سے اٹھایا اور رات کے وقت چھوٹی عمر والی جو عورت تھی اس کے پہلو میں جا کے لٹا دیا اور اس کا بچہ اٹھا لیا۔ چھوٹی عمر کی جو عورت تھی وہ اس کو اٹھی، دودھ پلانے لگی
تو بچہ مردہ. اس نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ بچہ اس کا نہیں ہے. یہ آپ نے کبھی پرندوں کو دیکھا؟ کئی پرندے ایسے ہیں کہ جو بچے کی ولادت کے وقت نہیں ہوتے، لیکن جب واپس آتے ہیں تو بچے کو پہچان لیتے ہیں. وہ فریکوینسی ہوتی ہے. ایک ہی شکل کے ہزاروں بچے ہوتے ہیں پرندوں کے، لیکن ماں سیدھی اپنے بچے کے پاس آتی ہے. وہ فریکوینسی، حالانکہ شکل ایک، دن بھی ایک، وہ فریکوینسی ہر بچے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ ایک ایسی لہر ہوتی ہے، ماں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے. تو بچہ اس کا نہیں، وہ سیدھا حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچی، مقدمہ دائر کر دیا. اب عدالت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جج جو ہوتا ہے وہ ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، چاہے وہ ولی اللہ ہو، تاکہ وہ اپنے سٹائل سے اس کا پروف نہ کر دے عدالت میں. ہاں، وہ اپنی کرامت کو نہیں ثابت کرے گا، وہ کرامت کے ذریعے سے عدالت میں پھر گواہ ثابت کرے گا، کسی نہ کسی طرح سے ثبوت اس کا سامنے لائے گا. یہ یاد رکھیے. بظاہر مقدمے کا فیصلہ آپ سن رہے ہیں، عورت، بڑی عورت نے ایسے ایسے دلائل دیے، جج اس کے حق میں فیصلہ دے دے، مگر کراؤن پرنس حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں موجود تھے. اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی شان کو بڑھایا. کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں فیصلہ کر دیتا ہوں. کرو تو. کہ تلوار لائی جائے. تلوار منگائی. آپ نے فرمایا بچہ لاؤ اور بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا بچہ اسے دے دو، آدھا بچہ اسے دے دو. وہ جو چھوٹی تھی نا، چھوٹی عمر والی، ایک دم آگے بڑھی، نہیں 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 نہیں، یہ پورا بچہ اس کو دے دو. آپ نے فرمایا یہ بچہ اس کا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کے عمدہ فیصلوں پر خوش ہوتے تھے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 سے سنیں. وقالا الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سارے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا. خلوق میں صرف 2 ہیں جو آپ کی ترقی پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، 2 بس، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کو. 2، ایک باپ، ایک استاد. بیٹا جتنی ترقی کر جائے اور شاگرد جتنی ترقی کر جائے اتنی خوشی بڑھتی جاتی. ویسے بات مختصر کر دوں تو لفظ ایک ہی باپ ہی ہے، کیونکہ استاد بھی باپ ہوتا ہے، باپ بھی باپ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دربار داؤدی میں سلیمان علیہ السلام کی ذہانت کو ظاہر کروا رہا ہے، تاکہ جب داؤد علیہ السلام ان کی جانشینی کا اعلان کریں تو لوگ ان کی عمر پر اعتراض نہ کریں. بادشاہت کے لیے عمر سے زیادہ اہم ذہانت، حکمت، معاملہ فہمی ہوتی ہے. معاملہ، یہ اصل اس کا پروننسیشن معاملہ ہے. تو ہم نارملی ہم معاملہ بول دیتے ہیں. بعض اوقات میم کے نیچے زیر بول دیتے ہیں، بعض اوقات میم کو ساکن کر دیتے ہیں، لیکن میم کے اوپر زبر ہے. معاملہ. ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم نبی جانتے ہیں، مانتے ہیں، جن کو عظیم بادشاہت بھی دی گئی، مگر بنی اسرائیل ان کو کنگ سلیمان اور جادوگر سلیمان بھی بولتے ہیں. اور یوں سیرت میں وہ باتیں لکھ جاتے ہیں جو عام آدمی کے مرتبے کے لیے بھی مناسب نہیں. اللہ ادب کی توفیق دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تمام انبیاء کا ادب سکھایا ہے، اور ہمارے لیے ہر نبی پر ایمان لانا لازمی قرار دیا ہے. ہم کسی نبی کو ڈینائی نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے اس کو، جو حضور سے پہلے پیدا ہوئے. بعد میں تو کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی سلیمان علیہ السلام کو جانشین مقرر کر دی. آپ کے وصال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 16 اللہ فرماتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ. سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث بنے. حکمت و حکومت اور نبوت کی، حکمت، حکومت اور نبوت کے وارث بنے. یعنی اللہ نے جو علم، حکمت اور نبوت داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی وہ سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے عطا فرمائی، لیکن اور زیادہ معجزات دے دیے ان سے بھی بڑھ کر. جن لوگوں نے یہ آیت کا حصہ پڑھ کر انبیاء کی وراثت اپنے ابا کی وراثت کی طرح ثابت کی ہے وہ غلط ہیں، کیونکہ پھر اعتراض ہوگا کہ داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے اور 1 بیٹی کا تو یقینی پتہ چلتا ہے، ان کو جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کیوں نہ دی؟ پھر صرف سلیمان علیہ السلام کو کیوں دی؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. حضرت داؤد علیہ السلام پر پھر اعتراض ٹھہرے گا.
جی، اور بہت بڑا لفظ استعمال ہوگا، ہمارا تو تصور بھی نہیں جاتا اس طرف کہ بھئی ایک بیٹے کو دے دی جائیداد منقولہ غیر منقولہ، ایک بیٹے کو دے دی، اور جو 19 بیٹے اور ایک بیٹی جو یقینی ہے ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ پھر تو معلوم ہوا انبیاء کی وراثت علم و حکمت ہوتی ہے، مال و دولت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی دفعہ بی بی فاطمہ نے تقاضا کیا، پھر بعد میں ان کے خاندان میں سے کسی نے آج تک تقاضا نہیں کیا۔ سلیمان علیہ السلام تخت نشی ہوئے، اب بڑے خوبصورت ہیں، گھنے بال، روشن چہرہ اور سفید کپڑے آپ پہنتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جانشین بنایا اپنی زندگی کے اندر۔ آپ کا یہ فیصلہ حکیمانہ تھا، مگر سلطنت کے بڑے بوڑھے حسد، کینہ، بغض کو اچھا سا نام دے کر آپ کے مخالف ہو گئے۔ ترقی کی ہر کام میں ٹانگ اڑاتے، بار بار جتلاتے کہ ہم نے آپ کو چھوٹی عمر کے باوجود بادشاہ تسلیم کیا۔ آپ چونکہ نبی تھے، آپ کو کچھ روحانی طور پر علاقے میں تبدیلی محسوس ہو رہی تھی کہ کچھ تو ہے جو دنیا میں نیا ہونے جا رہا ہے، اور سیم وہ چیز اب ہوگی جب دجال آئے گا، سیم۔ یہ سب سن لیجئے، اس دور میں جو پلاننگ کی تھی شیطانوں نے، وہ اب پلاننگ کریں گے۔ تو انہوں نے محسوس کیا کچھ نیا ہو رہا۔ وہ نیا کیا ہو رہا تھا؟ وہ نیا یہ تھا کہ شیاطین نے آپ کے دور میں فیصلہ کیا کہ انسانوں کے اجسام میں داخل ہو کر ان کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ آپ کے پاس مختلف علاقوں سے قتل کی خبریں آنے لگی۔ آپ نے سرداروں کو اکٹھا کیا کہ ہر علاقے میں ہمارے ہی بھائی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، بتاؤ کیا کیا جائے؟ منافق حاسد کے پاس بہت اچھے الفاظ اور عمدہ بہانے ہوتے ہیں۔ منافق اور حاسد کے پاس بڑے اچھے عمدہ بہانے ہوتے ہیں، بچے ان کے لفظوں میں آ جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے سرداروں سے مشورہ کیا 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 جائے، تو یہ منافق اور حاسد جو ہیں، اچھے اور عمدہ بہانے، ہم انسانیت کے ساتھ ہیں، انسانوں کو کیسے نقصان پہنچائیں، ہم اپنے بندوں کو نہیں باندھیں گے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ تو آپ نے کہا وہ تو ایک دوسرے کو مر رہے ہیں۔ لوگوں کی اور امت کی فکر کھائے جا رہی تھی آپ کو۔ آپ نے ان کی فکر میں کھانا پینا چھوڑ دیا، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، بس ہر وقت اللہ کو یاد کرتے اور روتے رہتے، اللہ کو یاد کرتے اور روتے رہتے۔ شدید علیل ہو گئے، 40 دن گزر گئے روتے ہوئے، جی، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ وہ جہاں کرسی تھی، جہاں ابا داؤد علیہ السلام کبھی بیٹھا کرتے تھے، وہ جو آپ کا اب تخت تھا، اسی کرسی پر ادھر ہی وہی بیٹھے۔ 40 دن گزر گیا، نہ کھانا نہ پینا۔ جسم کی حالت یہ ہو گئی کہ جسم ڈھانچہ بن گیا کہ جیسے کوئی مردہ جسم ہو۔ تو خود پہ جب نظر پڑی 40 دن کے بعد، تو لگا کہ اب گیا کل گیا۔ سوچ سوچ کر کمزور ہو جانا بھی آپ کی ایک آزمائش تھی، یہ میں تشریح کرتا ہوں کیونکہ مجھے اسی میں جو ہے وہ عزت نظر آتی ہے۔ باقی کوئی بھی تفسیر ہے مجھے اس میں شان گھٹتی ہوئی نظر آ رہی۔ سوچ سوچ کر آپ کا جسم اتنا کمزور ہو گیا کہ خود لگنے لگا کہ ابھی گیا کل گیا۔ سورہ 7 کی آیت نمبر 34 پڑھی، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ مد عارض بنے گی یہ۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا، آزمائش کی، اور ہم نے ڈال دیا ان کی کرسی پر جسدا۔ لفظ تو اتنے ہی ہیں، اتنے لفظ ہے نا۔ سنیے، تھوڑا سا آپ کو یہاں روکنا چاہوں گا لعلہم یتفکرون کی وجہ سے۔ کرسی پہ جسم ڈالا اور سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ میرے نزدیک جو تھا وہ بیان کر آیا ہوں میں کہ خود آپ نے وہ جو کرسی ہے اپنے جسم پہ نظر ڈالی تو یوں لگا کہ بس ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔ وہ جو باقی جو تفسیروں میں نظر آتا ہے، یہ کرسی میں پہ ایک شیطان انسانی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، میں نہیں مانتا، لیکن میں اپنا ہی بتا سکتا ہوں نا، آپ کو پہ میں زور نہیں ڈال سکتا۔ یہ کرسی پہ شیطان بیٹھا ہوا تھا۔ حیران کن بات ہے کہ نبی کی کرسی پہ شیطان کو بٹھا دیا، اس میں کیا امتحان ہے؟ جی انگوٹھی گم ہو گئی، شیطان کے ہتھے چڑھ گئی، آپ کی سلطنت چھن گئی، یہ سب باتیں پردہ پوش جادوگروں کی پھیلائی ہوئی ہیں۔
ان سے بہتر تو وہ تشریح ہے جو الوسیط میں طنطاوی نے کی ہے کہ جو کرسی پہ جسد تھا وہ آپ کا معذور بیٹا تھا، اسے دیکھتے ہوئے آپ نے اللہ سے مدد مانگی۔ لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کی فکر میں، اور وہ جو شیطانوں نے اودم مچا رکھا تھا اس کی فکر میں، اور وہ جو قتل و غارت ہو رہی تھی اس کی فکر میں اتنا روئے 40 دن، اور کھانا پینا چھوڑ دیا آپ نے۔ آپ کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا جیسے ایک مردہ جسم ہوتا ہے۔ تو جب آپ انتہائی کمزور ہو گئے پھر آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے مالک، شیطانوں نے اودم مچا رکھا ہے اور انسانوں کے سلوک ٹھیک نہیں ہے، میری مدد فرما۔ یہاں آپ نے دعا کی، وہ دعا قرآن نے نقل کی ہے، سورہ 7 کی آیت نمبر 35، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ دعا کا طریقہ یہ ہے، ہمیشہ رب کا لفظ بیچ میں ضرور آئے، اس میں رب ضرور آئے، پھر اپنی بخشش کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے، اظہار کرو کہ میں نوکر، میں غلام، میں گناہ گار، میں تیرے در کا بھکاری۔ انبیاء دیکھو کیسے لفظوں کا چناؤ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ رب اغفر لی، یہ پہلے کر لیا، پھر عرض کی مالک مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، یعنی یہ بھی کچھ نہیں ہے، تو اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ یہ دعا آپ زندگی کے آخر میں مانگتے تو کچھ اور مفہوم بھی رکھتی تھی، اگر زندگی کے آخر میں مانگتے جاتے ہوئے، مگر یہ دعا آپ نے سلطنت ملنے کے آغاز ہی میں مانگی، تو اب مفہوم کچھ اور بھی واضح ہوتا ہے۔ اس سے مراد ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ یونیک نہیں ہونا چاہتے دنیا میں، آپ ایسی طاقت چاہتے ہیں کہ جن سے ان کو دبایا جا سکے۔ آپ نے ارادہ کیا میری تمام ازواج لڑکے جنم دیں گی تو میری اپنی مضبوط شاہ سواروں کی جماعت ہو جائے گی، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ قوم کے سرداروں کی بے رخی اور شیطانوں کی سرکشیاں آپ ظاہری طور پر ایسے گھرے کہ وہ دعا کر دی جو ہر نبی کو خصوصی ملتی ہے۔ جی، ایک دعا ہے ہر نبی کو ملتی ہے کرنے کو، تو آپ نے وہ خصوصی دعا جو تھی وہ یہاں کر دی کہ اللہ مجھے بیک وقت انسانوں اور جنوں سے جنگ کرنا ہے، ایسی حکومت دے کہ اتنے اختیارات ہوں کہ میرے بعد بھی کسی کو نہ ملے، وہ سارے دے دے، مجھے ہی دے دے۔ تو اللہ نے آپ کو اختیارات اور خصوصیات عطا فرمائی، ہوا تابع کر دی، جہاں چاہو جاؤ، جنوں پہ غلبہ دے دیا، کافر جن بھی تیرے انڈر، بھئی مسلمان تو اطاعت کر لیتے ہیں، کافر بھی تیرے انڈر، سزا دو یا جزا دو۔ حشرات، پرندوں، درندوں، انسانوں کی، جنوں کی بھی بولیاں سب تو سمجھے گا۔ جس جگہ آپ کو طاقت عطا فرمائی گئی یہ وہی جگہ تھی جہاں آج مسجد اقصیٰ ہے، اللہ اکبر جل شانہ، یہی کرسی تھی، یہی آج مسجد اقصیٰ ہے۔ آپ باہر تشریف لائے اور خطاب فرمایا، یوں ہی سمجھ لو کہ جیسے صدارتی خطاب ہوتا ہے۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، سورۃ النمل آیت 16، اور فرمایا لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، باقی کا اجمالاً ذکر کریا، اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی، یعنی حکومت میں جس شے کی ضرورت ہوتی وہ ہمیں عطا کر دی گئی۔ آپ کو اللہ نے جب طاقتیں عطا فرما دی، یہی تو ہوتا نا۔ اب جنگ کرنے کے لیے کیا ہے؟ جنگ کرنے کے لیے ایک تو سپیڈ، یہ بہت کاؤنٹنگ کرتی ہے جنگ جیتنے کے لیے، سپیڈ، مال کی ترسیل میں، فوجیوں کے پہنچنے میں۔ کیوں رستوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے؟ پل کیوں توڑ دیے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ فوج کراس نہ کر سکے، سپیڈ سے پہنچ نہ پائے۔ ریلوے لائنز کیوں بچھائی جاتی ہیں؟ تاکہ سپیڈ سے پہنچ جائے۔ پل بنانے کے طریقے کیوں سکھائے جاتے ہیں؟ تاکہ فوج پل نہ بھی ہو تو پل بنائے اور سپیڈ سے آگے گزر جائے۔ تو جو جتنی جلدی پہنچتا ہے، جس کے جہاز جتنی جلدی پہنچتے ہیں وہی جیتتا ہے۔ نارمل تو یہی اصول ہے نا۔ تو سپیڈ یہ دے دی آپ کو، ان سے جنگ کرنا ہے، آپ کو ہوا تیز ہے، جاؤ ہوا دے دی، ہوا چلے گی آپ کے حکم سے جدھر جاؤ۔ تو آپ نے پھر لوکل سرداروں کو چھوڑا، جہاں جنوں نے انسانوں پر حملے کر رکھے تھے ان علاقوں کی طرف بڑھے۔ آسیب زدہ لوگ ایک دوسرے کو یا خود کو موقع ملتے ہی مار دیتے تھے۔ لوگوں نے پھر کیا کیا کہ جو متاثرہ لوگ تھے، جن کے اندر یہ داخل ہو جاتے تھے، ان کو باندھ دی،
وہ عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہیں. سلیمان علیہ السلام اس علاقے پہ پہنچتے. جو ہی سلیمان علیہ السلام قریب جاتے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا. اچھے برے سب جن آہستہ آہستہ آپ کے ماتحت ہو گئے. آپ کے قریب جانے سے وہ چھوڑ دیتے, نکل جاتے. سورہ 7 کی آیت نمبر 37 اور 39 تک آپ ذرا پڑھیے گا. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ, طاقتور جنات کو بھی ماتحت کر دیا. ہر عمارت بنانے والا آپ کے ماتحت, سمندر میں غوطہ لگانے والا غواص لگانے والا آپ کے ماتحت. اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 82 وہ اور بھی کام کرتے تھے, عمارتیں بنانے غوطہ لگانے کے علاوہ اور بھی کام آپ کے حکم سے کرتے تھے. آیت نمبر 38 سورہ 7 سے جو ہنر مند تھے وہ ملازم رکھ لیے گئے, اور دوسرے باغیوں شرپسندوں کو ان کو کیا کیا, ہاتھوں کو گلے سے باندھ دیا اور قید کر دیا آپ نے. تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کے متعلق فل اختیار دے دیا آپ کو, فل. ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب, یہ ہماری عطا ہے, جنوں کے معاملہ میں مکمل اختیار ہے. جس سے چاہو کام لو, جس کو چاہو باندھ دو, معاوضہ دو یا نہ دو. بغیر حساب کا دونوں معنی ہو سکتے, پوچھو نہ پوچھو, معاوضہ دو نہ دو. اب جن مکمل طور پر آپ کے تابع ہو گئے, آپ نے ان پر مکمل قابو پا لیا. سورہ سبا کی آیت نمبر 12 سے پڑھنا چاہوں گا. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ, رب کے حکم سے جن ان کے سامنے کام کرتے تھے. ان سب جنوں کو یہ حکم ربی آ گیا تھا. جو سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں مانے گا بھڑکتی ہوئی آنکھ کے عذاب کا مزہ چکھے گا. اور ایک فرشتہ خاص طور پر مقرر کر دیا گیا, سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتا. جہاں وہ جنوں کو حکم دیتے وہ وہاں نگرانی کرتا, ذرا کوئی حکم ادھوری کرتا وہ یہ کوڑا ان کو مارتا. جناب ایسے نہیں, یہ جن ان کے ماتحت, شریر تو کبھی ماتحت ہو ہی نہیں سکتے. ان کو پتا تھا ذرا حکم ادھوری کی تو کوڑا, آگ کا کوڑا ہوتا تھا. جو جن ذرا حکم ادھوری کرتا, سرکشی کرتا, فوراً کوڑا پڑتا. سورہ سبا کی آیت نمبر 13 سے سنیں. یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کیا کیا کام کرتے تھے. ماتحت تو آپ نے سمجھ لیا, کام کیا کیا کرتے تھے. عمارتیں بنانا, غوطہ لگانا. یعملون لہو ما یشاء, سلیمان علیہ السلام جو چاہتے کام کرواتے ان سے. من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات, جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے. مثلا قلو, قلعہ کی جمع, جس کو قلعہ نہیں کہتے آپ, تو قلعہ کی جمع قلو بنتی ہے. قلو بڑی بڑی عمارات, تماثیل عمارات, شیشہ گری, مینا کاری, حوضوں کے برابر لگن, برتن, تشت, پراتیں, ٹب, شمعدان, اگردان, چولہوں پہ جمی ہوئی بڑی بڑی مضبوط دیگیں. یہ ان کے معنی میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دی کہ سب چیزیں وہ بناتے ہیں. ان تمام چیزوں کو بنانے کے لیے دھاتوں کی ضرورت ہوتی ہے. لوہے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تانبے کا چشمہ بہتا ہوا عطا فرما دی. سورہ سبا کی آیت نمبر 12 سے پڑھنا چاہوں گا. وَأَصَّلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا. چونکہ سلیمان علیہ السلام کو بلند و بالا عمارات بنانے کا شوق تھا, ان کو دھاتوں کے ذخائر عطا کر دیے. پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جن نکال کر آپ کو دیتے, اور بنائن جو تھے جن وہ عمارتیں بناتے. تانبے کا ذکر قرآن مجید میں ایسے ہی نہیں کر دیا. قرآن مجید جب ذکر کرتا ہے کہے ایک لفظ میں کرے, وہ آپ کی توجہ چاہتا ہے, وہ آپ کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے, وہ آپ کی معاشی اور معاشرتی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے. اسی تانبے کو لے لیجیے. اب یہ جو عین القطر کا ذکر کر دیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہو گیا؟ نہیں, اللہ کی کتاب ہے. Cause copper is an important material in the development of civilization. یہ وہ باتیں اب میں کروں گا جو آپ نے کہی ہیں, تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہوتا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. نو. آج کے جدید دور میں اس کا استعمال تاروں میں ہوتا ہے, وائرز میں ہوتا ہے. 60% تانبا استعمال ہوتا ہے. چھتوں اور پائپز میں 20% استعمال ہوتا ہے.
یہ دھات ایسی ہے کہ جو ویدر پروف ہوتی ہے، اسی لیے چھتوں پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے. پرانی چھتیں دیکھیے، تاکہ بارشوں کا پانی اندر نہ جائے. مذہبی عمارات کے گنبد میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، میناروں کے اوپر لگایا جاتا ہے. عمارات کے انٹیریئر ڈیزائنز اسی سے بنائے جاتے تھے. آپ جانتے ہو ایک کار کے اندر، یہ جو آپ کار چلاتے ہیں، ایک کار کے اندر 1.5 کلومیٹر کاپر کی وائر استعمال ہوتی ہے. اللہ کے بندو، اللہ نے ایسے نہیں کہا اینل کے طرح، تمہاری توجہ دلائی تھی. الیکٹرانک اور کمیونیکیشن میں تو معجزانہ استعمال ہے اس کا. مسلمانوں، قرآن میں مذکور ہر لفظ بڑا اہم ہے. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہمارے قرآن مجید میں تھا. تو حالت ہماری یہ ہے کہ جن میں قرآن پہ ایمان رکھنے والے لوگ حکومت کرتے ہیں، وہاں 180 ملین میٹرک ٹن تانبا انڈسکورڈ ہے. سنیں آپ، 180 ملین میٹرک ٹن انڈسکورڈ ہے تانبا، جو قرآن پر عمل جو قرآن کو مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. یہ ان کی حالت ہے. لعلہم یتفکرون میں لانے کے لیے بات کر دی میں نے. اصل بات یہ تھی کہ جنوں پہ مکمل قابو پا لیا. جنوں سے آپ کام لیتے، اور جنوں کی جرت نہیں تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی حکم عدولی کر جائیں. اب میں حضور کا ذکر کیے بنا تو میں جا نہیں سکتا بھائی. میں حضور کے در کے جو سگ ہیں ان کا بھی نوکر و خادم. سلیمان علیہ السلام کی طاقت بڑی تھی کہ جنوں کو قید کر سکتے تھے. سوچئے جو ان کے سردار ہیں، امام ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہوگا؟ تو ہمارے نبی نے پھر کیا کیا؟ سلیمان علیہ السلام تو شریر جنوں کو پکڑتے، گردن سے باندھ دیتے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساروں کے باپ کو پکڑ لیا ایک دن. 3 مختلف حدیث کا خلاصہ سناتا ہوں میں آپ کو. سب میں ہوتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے، دوسری میں وہ لفظ نہیں ہوتا، تیسری میں تینوں کا خلاصہ آپ کو سنانے لگا. مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، جا کے پڑھ لیجئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں امامت فرما رہے ہیں. اس روز حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہیں آپ کے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران تلاوت 3 مرتبہ فرمایا اعوذ باللہ منک، اعوذ باللہ منک، اعوذ باللہ منک. 3 مرتبہ فرمایا العنک بلعنت اللہ، العنک بلعنت اللہ، العنک بلعنت اللہ. اور آگے کی طرف یوں ہاتھ بڑھایا جیسے کسی شے کو پکڑنے لگے. یہ عمل دوسرے صحابہ نے بھی دیکھا. کیا یار بات تھی. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام نماز پڑھتے ہوئے حضور کو ہی دیکھتے تھے. تو جس کو دیکھا جائے اس کا خیال تو آتا ہے نا، کہ نہیں آتا ہے نا. تو صحابہ کرام کی حضور کے خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھتے تھے تو خیال آتا ہوگا. تو حضور کا خیال آ جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی، ورنہ صحابہ کی کوئی بھی سلامت نہیں رہے گی. اس لیے مسلمانوں ایسے عقائد اپنایا کرو. اب تو خیر سارے مسلمان سمجھتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت جو کہتے تھے سچ کہتے تھے. تو جماعت جب مکمل ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ دوران تلاوت وہ سنا جو پہلے کبھی دوران امامت آپ سے نہیں سنا، اور یہ بھی دیکھا کہ آپ ہاتھ مبارک بڑھا رہے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا شعلہ لے کر میری طرف پھینکنے لگا. تو میں نے پہلے 3 بار اعوذ باللہ منکا پڑھا، پھر 3 بار لعنت بھیجی. میں نے اس کی گردن پکڑ لی تھی. کل اس کے لعاب کی ٹھنڈک جو ہے نا وہ اپنی انگلیوں پہ محسوس کر رہا ہوں. میں نے ہاتھ بڑھایا کہ پکڑ کر مسجد نبوی کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں کہ بچے اس سے ہنسی مذاق کریں، مگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی. معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنوں کو قید کرنے، مارنے، پکڑنے کی طاقت تھی، اظہار نہیں فرمایا. تفصیل سے میں بیان کروں گا. میری اگلی جو سٹوری آ رہی ہے 158 نمبر، یہ صرف جنوں کے اوپر ہی ہے، ضرور سنیے گا اسے. ہمارے نبی کے پاس بڑی پاور طاقت ہے. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، آپ کو سارے اختیارات دے دیے، جن آپ کے ماتحت ہو گئے، ہوا آپ کے تابع ہو گئی. اب آپ نے سب سے پہلے ذرا دیکھیے کیا کیا. بیت المقدس کی تعمیر کی. ڈوم آف دا راک اور مسجد اقصی دونوں میں فرق ہے. مسجد اقصی ہے، اس کی تعمیر کا واقعہ ذرا سنیے. حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے بنی اسرائیل کو بڑی آفت سے بچا لیا. عرض کرتے ہیں یا اللہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو کس صورت میں کروں؟ اللہ نے فرمایا تو ہمارا گھر بنا. تو معلوم ہوا کہ کوئی نیک کام کرنا یہ بھی شکریہ کی ایک صورت ہے. دوستوں کو جہاں سے آپ نے اوپر جاتے ہوئے دیکھا، وہاں آپ نے ایک سونے کی میراج کہتے ہیں سیڑھی کو، ٹھیک ہے. تو سونے کی جو میراج سیڑھی جو
وہاں دیکھیے اسی جگہ سے آپ نے بنانا شروع کر دیا اللہ کا گھر. وہ یہی جگہ ہے جہاں مسجد اقصی ہے. ایک دیوار بنائی, دو دیوار بنائی, تیسری بنائی, چوتھی دیوار جو ہے وہ جب بنا رہے صبح گئے تو چوتھی دیوار گر گئی, پھر دیوار بنائی پھر گر گئی, پھر تیسری بار بنائی پھر دیوار گر گئی. وہ دیوار بنے نا, عرض کرتے یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ وہی آئی یہ دیوار کسی دوسرے کی زمین میں جا رہی ہے, اس سے اجازت لو, اللہ کا گھر ناحق کی ملاوٹ سے نہ بناؤ. جی آپ اس کے پاس گئے اور زمین مسجد کے لیے لینے کی بات کی, اس نے دینے سے انکار کر دیا, میں نہیں دیتا. آپ کے ذہن میں خیال آیا اپنی پاور اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے میں زیادہ قیمت دے کر یہ زمین لے لیتا ہوں. حکم ربی آیا میرے گھر میں زبردستی کی لی ہوئی زمین شامل مت کرو. حضرت داؤد رک گئے مگر دکھی ہوئے کہ یا اللہ پاک میں تیرا گھر نہ بنا سکا. اب دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تیرا بیٹا سلیمان جب بادشاہ بنے گا وہ اس کو پورا کر دے گا. تو نے چیز بنائی ہے, آگے تیرا بیٹا کرے گا, تجھے بھی اجر مل جائے گا. اب رک گئے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب آپ کو سارے اختیارات مل گئے تو یہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا, جب اس کو دولت ملتی ہے تو یہ فوراً اللہ کے گھر کی طرف بھاگتا ہے. پہلے گھر بنے اللہ کا, پہلے خیرات ہو. تو سلیمان علیہ السلام نے فوراً دھیان دیا, اس بندے کو بلایا, اللہ کی عبادت گاہ بنانے کے فضائل بتائے کہ تجھے اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے. نے کہا یہ بھی میں فورس نہیں کر رہا, تیری مرضی ہے, تو دے گا تو ہم اللہ کا گھر بنا لیں گے. اب وہ مان گیا. تو ٹائم وقت میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. ایک بات ہے جو آپ اپنے بیٹے کو 20 سال میں کہتے ہیں تب وہ ٹو مچ جوان ہوتا ہے, وہی بات سیم آپ اپنے بیٹے کو 35 سال جب ہو جاتے ہیں اس کے کہتے ہیں. عمر کے ساتھ بھی فرق پڑتا ہے. اسی لیے ہمارے اسلام میں ہے کہ تم نیکی کی بات کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو. کیوں بھائی, کیا ہمیں اسلام نعوذ باللہ ہمیں پاگل بنانا چاہتا ہے؟ ایک ہی بات ہے, بندے کو کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو. کیوں بھائی؟ نہیں, ابھی شاید وہ توجہ نہیں دے رہا. ایسی کو تبدیلی آئے کہ وہی بات اس کو سمجھ میں آ جائے. اس لیے اسلام کی باتوں کو مذاق نہ بنایا کرو, وہ بڑی گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے اس کے اندر. وہ بندہ مان گیا, سلیمان علیہ السلام کے دور میں مان گیا. یہ مسجد اقصی کا دوسرا سٹیپ ہے. مسجد اقصی کا پہلا سٹیپ داؤد علیہ السلام نے شروع کیا, دوسرا سٹیپ ہے سلیمان علیہ السلام نے شروع کیا. سلیمان علیہ السلام نے اسے سونے کی صورت میں بہت ساری قیمت دے دی. شروع ہو گیا. لعلہم یتفکرون میں آ جاؤ. آپ نے داؤد علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیواروں کو بلند کر کے اللہ کا گھر بنایا. یہ واقعہ بالکل صحیح ہے. فقہا نے, بلکہ فقہا کے سردار صحابہ نے اس سے استدلال بھی کیا ہے. تو جب کسی سے استدلال ہو جائے نا تو یہ بھی اس کے پختہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے. یہ ہی نہیں, یہ بھی کہ استدلال کر لیا, اس پہ عمل کیا ہے, فتویٰ دیا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنا گھر بیچ دو, تو آپ نے انکار کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فورس کر کے خریدنا چاہا تو صحابہ کی جماعت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا یہی واقعہ سنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انہوں نے سنا ہوا تھا. حضرت عمر رک گئے, اگرچہ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی زمین دے دی. یہ ہے جمہوریت. باقی تو دنیا میں سب دھوکے ہیں جہاں. یہ جمہوریت ہے. کسی کی زمین اس کی مرضی کے بنا اللہ کے گھر میں خرید کر بھی نہیں شامل کر سکتے. اس کو کہتے ہیں جمہوریت. مسجد کا پہلا دور مکمل ہو گیا. سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے اور لوگوں کو گوشت کھلایا. اللہ اکبر جل شانہ. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ مسجد خدا کا گھر بنانے کے بعد, ہم اپنا گھر بننے کے بعد دیگیں پکاتے ہیں, انہوں نے اللہ کا گھر جب مکمل کر لیا شکرانے میں دیگیں پکائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا. آپ کا یہ بیان محمد بن حبان بن احمد بن حبان نے اپنی کتاب المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین میں بیان کیا ہے. یہ کتاب کا مکمل نام ہے. یہ فرمان آپ کو نسائی شریف کتاب المساجد میں بھی مل جائے گا. لو فرمان سنو ثواب کے لیے. ان سلیمان بن داود, ان سلیمان ابن داود علیہ السلام لما بنا بیت المقدس
سأل اللہ عز وجل خلالا ثلاثة، سأل اللہ عز وجل، جب مسجد مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے 3 چیزیں مانگی سلیمان علیہ السلام نے۔ حکمن یصادف حکمہ، ایسے فیصلے وہ کریں کہ جو اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہو، یعنی سلیمان علیہ السلام کہنے اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق ہوں، یعنی اس میں غلطی نہ ہو۔ فأوتیہ، دعا قبول۔ وسأل اللہ عز وجل ملکا لا ينبغی لأحد من بعدہ، انہوں نے ایسی حکومت مانگی جو ان کے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ فأوتیہ، یہ بھی قبول ہو، جاؤ قبول۔ وسأل اللہ عز وجل حین فرغ من بناء المسجد الا یاتیہ احد لا ینہزہ الا الصلاۃ فیہ ان یخرجہ من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ۔ جس وقت مسجد بنا کر فارغ ہوئے تو تیسرا سوال کیا، اللہ جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز کے لیے آئے تو اسے اس کے گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے جنا تھا اسے۔ ابن ماجہ شریف ہے، حضور نے فرمایا اما اثنتان فقد اوتیہما وارجو ان یکون قد اوتی الثالثہ، 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے تیسری بھی عطا کر دی ہوگی۔ یہاں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ تیسرا سٹیپ بھی اس کی تعمیر کا ہے، وہ سٹیپ ہے جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو تب بھی اس کی تعمیر جاری تھی، سونے اور چاندی کا استعمال ہو رہا تھا، بعد میں پھر جو بادشاہ بڑے آتے گئے اتارتے گئے، چوری ہوتی رہی، لے جاتے رہے، ہیرے جواہرات کا استعمال ہوا۔ عبادت خانہ بنانے کے بعد آپ جنوں اور لوکل سرداروں پہ غالب آ چکے تھے۔ یہ ساری جگہ وہی جگہ تھی جہاں پہ کرم ہو رہا ہے، جہاں آپ کے ابا فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، سونے کی سیڑھی کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے اللہ تعالیٰ وہی کر رہا ہے، یہ ساری وہ مقدس ہے، وہاں آپ نے مسجد اقصیٰ بنا دی۔ اب اس کو کوئی بھی نام، کوئی قوم کوئی نام دے، مسجد اقصیٰ ہے۔ عبادت خانہ بنانے کے بعد آپ جنوں اور لوکل سرداروں پہ غالب آ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر جب طاقت دی تو پھر لشکر ذرا دیکھیے، آپ عظیم لشکر تیار ہو گئے۔ لشکر کا نقشہ قرآن کھینچتا ہے، ذرا سنیں سورۃ النمل کی آیت نمبر 17۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ All gathered for Sulaiman alayhi salam were his soldiers of the jinn and men and birds, and they were marching in rows۔ لشکر جمع ہو گیا، فوج جمع ہو گئی، جنوں کا گروپ، انسانوں کا گروپ اور پرندوں کا گروپ۔ آپ کے لشکر میں جن، انسان کہ پرندہ صلاحیت کی بنا پر اس کو سیٹ ملتی تھی۔ جنوں کا کام تھا عمارتیں بنانا، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لانا، لوہے اور تانبے کو لانا، اور کچھ جنوں کا کام تھا سمندر میں غوطہ لگا کر تہ سے موتی لانا، زمین پہاڑ کھود کر سونا نکالنا، دور دراز سے ضرورت کا سامان لانا، یہ جنوں کا کام تھا۔ عمارت کے اندر مختلف دھاتوں سے آرائش و زیبائش کی ذمہ داری بڑے بڑے برتن یہی بناتے تھے۔ جن میں لشکر کا کھانا پکتا تھا، اور پرندوں کی بھی مختلف ڈیوٹیز تھی، پرندوں کو بھی آپ نے رکھا ہوا تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہوا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا آپ کے لیے مسخر کر دی کہ دشمن کو پکڑنے میں دیر نہ ہو، فوراً پہنچ جائیں، بے خبری میں جا کے پکڑ لیں۔ آج بھی اس جدید دور میں بھی اصول یہی ہے۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، فجر کے وقت کیا مطلب، سوئے ہوئے ہوں تو جا کے حملہ کر دو، یہ ٹیکنیک ہمارے اسلام کے اندر موجود ہے۔ آپ کا تو اب یہ کام نہیں نا، آپ تو امن اور شانتی کا پیغام لے کے جا رہے ہیں اور اگلا مان ہی نہیں رہا آپ سے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 81 کو سنیں ذرا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ ہم نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو ان کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ اس آیت کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ الریح عاصفتن یہ کوئی ٹورنیڈو ہے، واورولا ہے، ایسی قسم کی کوئی ہوا چلتی ہوگی، کیونکہ آصفتن ریح آصفن و آصفتن وہ ہوا جو ہر چیز کو توڑ کر بھس بنا کر رکھ دے، تو یہ ٹورنیڈو کا کام ہے، واورولا جو ہوتا ہے۔ اس آیت میں اصل میں اس کی تیزی بتائی گئی ہے اور پریشر کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ٹورنیڈو ہوتا تھا، وہ واورولا ہوتا تھا، یہ تو کوئی خوبی نہیں ہے، تو اس سے تو ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ دوسری آیت پڑھیں، سورہ صاد آیت نمبر 36۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔
بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ اب ملاؤ دونوں آیات کو، پہلی میں اس کا پریشر اور اس کی تیزی ہے، دوسری نے بتایا کہ وہ ٹورنیڈو کی طرح نہیں ہے۔ دونوں آیات کو پڑھنے سے واضح ہوا ہوا کا پریشر ہوتا تھا جو تخت کو اٹھاتی، اور آپ کا تخت یوں آگے کی طرف بڑھتا تھا جیسے پرندہ، اور آپ بیت المقدس سے جہاں جانا چاہتے یا بیت المقدس واپس آنا چاہتے یہ آپ کی خدمت میں ہوتی تھی۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 12 سے پڑھنا چاہوں گا۔ وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح سے شام تک وہ 2 ماہ کا سفر طے کر لیتے تھے۔ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، تو غدو اور روا دونوں کو ملاؤ تو بنے گا صبح سے شام تک وہ 2 ماہ کا سفر طے کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا تھا، سفر کا مسئلہ حل کر دیا، ہوا تابع کر دی۔ یہ مسئلہ کیوں اٹھا، ہوا تابع کیوں کی؟ کیا گھوڑے ناکافی تھے؟ ہوا تابع کرنے کی ضرورت کیا؟ بہت سے جواب ملیں گے آپ کو۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھوڑوں کا معائنہ فرما رہے تھے، آپ کے پاس کثیر تعداد میں گھوڑے تھے، آپ کو محبت تھی گھوڑوں سے، تو ایک دفعہ گھوڑے آئے آپ کے سامنے پیش کیے، شام کا وقت تھا اور اس وقت آپ عبادت کے لیے جاتے تھے، آپ گھوڑے دیکھنے کے لیے رک گئے۔ قرآن کہتا ہے سورہ 7 کی آیت نمبر 31، اذ ارد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھوڑے پیش کیے گئے۔ تو تشریح اور تفسیر ایسی کرنی چاہیے جسے نبی کی عزت بڑھتی ہو۔ ہاں، جب قرآن میں نہیں ہے تو پھر بلا وجہ اپنی طرف سے کیوں بیچ میں ٹھوس دینا؟ وہ جی عصر کی نماز لیٹ ہو گئی، تو عصر کی نمازیں کب ہوئی؟ یہ تو 5 نمازیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی۔ وہ ان کی ہر نبی کا ایک عبادت کا اپنا ٹائم ہے، ان کا وہ ٹائم شام کا ٹائم، عبادت کا ٹائم انہوں نے مخصوص کر رکھا تھا۔ یہ گھوڑے کمال کے تھے، جہاد کے لیے آئے تھے اور ہر طرح کی خوبصورتی اور خوبی ان کے اندر موجود تھی۔ کھڑے ہوتے تو 3 ٹانگوں پہ، چوتھی کا صرف کھر زمین کو ٹچ کرتا، اور بھاگتے تو ہوا سے باتیں کرتے۔ آپ انہیں دیکھ رہے تھے، پیار کر رہے تھے کہ عبادت کا وقت لیٹ ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے سورہ 7 کی آیت نمبر 32، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میں نے جہاد کے گھوڑوں کی محبت کو زیادہ ترجیح دی اپنے رب کے ذکر سے۔ جہاد کے گھوڑوں کی خوبصورتی میں اتنا کھویا کہ سورج حجاب میں چھپ گیا۔ اتنی سی بات ہے قرآن میں۔ عبادت کا معمول کا وقت لیٹ ہوا، آپ عبادت کو گئے، پھر واپس آئے۔ سورہ سعد کی آیت نمبر 33 پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ عبادت کو گئے پھر واپس آئے۔ ردوها علیہ فتافق مسحم بالسوق والعناق، یہ لفظ ردو مجھے بتائیے گا آپ کہ ردو کیا ہے؟ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ، دونوں میں سے کوئی تو اس جگہ سے ہٹا ہوگا، تو آپ ہی گئے عبادت کے لیے چلے گئے، واپس آئے تو کہا انہیں دوبارہ گھوڑوں کو لاؤ میرے سامنے، پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اکثر پیار کرتے ہوئے گردن، گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تو قرآن میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ جہاد کے گھوڑوں کو قتل کر دیا آپ نے، اور پھر کئی مفسرین نے اس کی تردید بھی کر دی ہے۔ تو جب قرآن میں صراحتاً لفظ نہیں ہے، کئی مفسرین نے تردید بھی کر دی ہے، تو پھر خواہ ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں پتہ انہوں نے گھوڑوں کو قتل کر دیا، بلا وجہ ایک کوشچن اٹھانا، پھر اس کا جواب دینا، پھر جواب میں آگے پھر جواب دینا، یہاں صرف اتنا لکھا ہوا ہے۔ تو ردوہا یہ بتا رہا ہے کہ دونوں میں کوئی ایک غائب ہوا ہے اس ٹائمنگ کے اندر، تو بھائی کیوں غائب ہوا ہے؟ اگر آپ نے ان کی گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے ہی ہیں تو رکے رہیں بھائی، وہیں رکے رہیں۔ تو پتہ چلا کہ آپ کو احساس ہوا کہ ٹائم ذرا لیٹ ہوا ہے، تو آپ فوراً بھاگے، عبادت پوری کی، پھر آپ پھر لے کر آؤ۔ تو اب لیکن پھر بھی آپ کو احساس رہا کہ یار ان گھوڑوں کی وجہ سے عبادت ذرا لیٹ ہوئی ہے، تو اے اللہ پاک، یہ میرا وجدان کہتا ہے، اے اللہ پاک، یہ گھوڑے جہاد کے لیے، ان پر فوج بیٹھ کر جاتی ہے، مجاہد بیٹھتے ہیں ان پر، میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، ان کے پیار میں کھو گیا کہ یہ ہمیں سفر کرواتے ہیں، یار تو کوئی سبب بنا کہ جلدی سے جائیں اور جلدی سے آ جائیں، عبادت بھی ٹائم پہ ہو جائے، جہاں عبادت کا وقت ہو وہاں اتر جائیں، کوئی سبب بنا۔ تو اللہ نے دعا قبول کر لی، ہوا تابع کر دی، سمپل، ہوا تابع کر دی۔ تو مسلمانوں، جب تم عبادت سے پیار کرو گے نا
پھر تمہارے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی. عبادت سے پیار کرو. ہم لوگ اپنے کام کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں. بھائی نماز کے لیے کام کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ نماز صرف 10-15 منٹ پڑھو, چلے جاؤ, کام بھی سنور جائے گا تمہارا. تم نے کام کے لیے نماز کو چھوڑا ہے تو اب کیا ہوگا؟ وہ کام 2 گھنٹے لمبا ہو جائے گا. کوئی ایسی مسٹیک ہو جائے گی کہ وہ کام آدھے گھنٹے کا 1.5 گھنٹے میں پورا ہوگا. تو بہتر نہیں تھا کہ نماز پڑھ کے جاتے تو وہ آدھے گھنٹے والا 15 منٹ میں ہو جاتا؟ تو انہوں نے اللہ سے عرض کی, مالک میں نے صرف گھوڑوں سے پیار اس لیے کیا کہ یہ تیرے دین کو پھیلانے کے لیے کام آتے ہیں, ہمارے سفر کو جو ہے وہ آسان بناتے ہیں. مالک کچھ کر کہ میری عبادت لیٹ نہ ہو. تو اللہ نے ہوا تابع کر دی, جاؤ 1 ماہ کی مسافت صبح میں طے ہو جائے گی اور 1 ماہ کی مسافت شام میں طے ہو جائے گی. صرف 12 گھنٹے میں 2 ماہ کا سفر. جہاں چاہو رکو, عبادت کرو. پھر واپس آئے اور گھوڑوں کو دوبارہ منگوایا. ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پہ محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے. تو تفسیر وہ کرنی چاہیے جس سے مسائل حل ہوں, نہ کہ اور بڑھ جائیں. ہوا پہ اب لعلہم یتفکرون یہاں ہم نے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. یاد رکھو جی, صرف سٹوری پڑھنا کوئی مقصد نہیں ہوتا, اس میں سے فکر کرنا, واقعات نکات نکالنا یہ ضروری ہوتا ہے. ہوا ہر جگہ ہوتی ہے. ہوا میں آکسیجن, کاربن اور نائٹروجن یہ اس میں ملی ہوتی ہے. یہ ہوا میں صرف آکسیجن نہیں, اس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, مگر آکسیجن زیادہ ہوتی ہے. ہوا کدھر جاتی ہے ڈائریکشن کا بھی پتہ چلتا ہے. ونڈ سوک, آپ نے ونڈ سوک یہ آپ کو بتاتی ہے ہوا اس وقت ادھر. وہ کبھی باہر جائیں آپ گاؤں کے علاقے میں تو وہ بتا رہی ہوتی ہے, تو پتہ چلا ڈائریکشن بھی ہوتی ہے. ہوا کا وزن بھی ہوتا ہے, ہوا جگہ رکھتی ہے. آپ غبارہ میں ہوا بھریں, چھوٹا تھا بڑا ہو گیا, معلوم ہوا کہ وزن بھی ہوا, جگہ بھی رکھتی ہے. ہوا ہر چیز کو اٹھاتی ہے. اگر ہوا ایک چیز کو چاروں طرف سے نیچے سے اسے پریشر دے تو وہ چیز بلند ہو جاتی. شاپر بیگ لے لیں, ٹھیک ہے, اتنا بڑا لے لیں, چل اس کے اوپر آپ کوئی چیز رکھ دیں, گتا یا لکڑی رکھ دیں, تو آپ بند کر کے اس کو پریشر سے ہوا دیں, تو جب وہ شاپر بیگ میں ہوا جائے گی تو اوپر والی چیز کو بھی اٹھائے گی. تو ہوا جب کسی چیز کو پریشر دیتی ہے تو اوپر والی اٹھتی ہے. اب یہ پریشر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا پاورفل ہے, اتنی بھاری چیز اٹھا لے گا. تو اس ہوا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی, جس طرح آج ہوائی جہاز چلتے ہیں. اس دور میں آپ کا تخت لے کر اڑتی تھی. کسی چیز کو اٹھا کر لے جانے کے لیے یہ ہے کہ ہوا کا دباؤ اس چیز کے نیچے رہے, اسے اٹھائے اور لے جائے, دباؤ کم نہ ہو. ہاٹ ایئر بالون جب جاتی ہے بالون میں, بندوں کو اٹھا لیتی. اللہ نے ایسا حکم دیا تھا کہ کوئی ظاہری سبب نہ تھا مگر تخت اٹھا لیتی تھی. یہ اللہ کا کمال ہے. آپ تو کسی چیز کو, ہوا کو چاروں طرف سے بند کر کے پھر پریشر دیں گے تو اٹھائے گی نہیں. تو وہ باؤنڈری ہمیں نظر آ رہی ہے. اللہ کا کمال ایسا ہوتا ہے کہ چیز میں بیریئر ہوتا ہے, پردہ ہوتا ہے, نظر نہیں آتا. پانی 2 آپس میں ملتے ہیں, بیچ میں سائنسدان کہتے ہیں کہ پردہ ہے, نظر آتا ہے نہیں. آج جو مذاق اڑایا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اڑنے کی سٹوری بچوں کو لبھانے کے لیے, میں اکثر سنتا رہتا ہوں ڈاکٹروں سے, تو بچوں کے لیے سٹوری ہے, بچوں کے لبھانے کے لیے. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. علی فلائٹ تھی نا, تو اورول نے محنت سے ایک پلین کو 12 سیکنڈ تک اڑایا تھا. 12 سیکنڈ تک وہ نیچے آ گیا. اس وقت 5 بندے تھے جو وٹنس ہیں, وہ دیکھ رہے تھے. ان 5 بندوں کے سامنے اگر کہا جاتا کہ ایک جہاز 900 افراد کو لے کر جائے گا, وہ بات مانیں گے؟ آج دیکھ لیجیے, اس وقت یہ 2020 جا رہا ہے. جہاز کا نام کیا ہے؟ A380 پلس. $428 ملین کی لاگت سے بن رہا ہے. 900 افراد کو لے جانے کی کیپیسٹی ہے. تو یہ بات اگر میں اس وقت کرتا جب کیٹی ہاک میں 12 سیکنڈ تک اڑا تھا, کوئی بھی نہ مانتا. اپروچ ہی نہیں. اگر آج سے 200 سال قبل میں بیان کرتا کہ بحری جہاز میں 8100 افراد سے زیادہ بیٹھ سکتے ہیں, تو لوگ نہیں مانتے. مگر آج ترقی ہوگی. ایرنووا کتنا سامان اور انسان لے کر جاتا ہے. مسلمانوں, سائنس کے اندر معجزات کی ادنا سی تشبیہ ہوتی ہے. آج A380 پلس 900 افراد باقی وزن چھوڑ کر اڑ سکتا ہے, کیونکہ ہوا کے کٹاؤ دباؤ میں وہ سائنس کے محتاج ہیں. اتنی ہی ترقی ہوئی ہے بس. مگر سلیمان علیہ السلام کو یہ مسئلہ نہ تھا. ہوا کے خالق نے حکم دے دیا تھا, ان کو جہاں جانا ہو
اٹھا اور لے جا، جیسے پرندوں کو اٹھائے رکھتی ہے. یہ اب بات پرندے تک آ گئی نا، اب اور آسان ہو رہی ہے. میں اپنے سامعین کو دلائل دینا چاہتا ہوں، صرف ہم سٹوری نہیں سناتے. اب بات پرندے تک آ گئی، اب بات اور قریب آئے گی، آپ کی سمجھ کے فہم کے اور قریب آئے گی. ایک پرندہ ہے انڈین کانڈور، نام یاد رہے گا آپ کو؟ انڈین کانڈور، جو اس کے ونگ سپین ہے نا 10 فٹ ہوتا ہے اور وزن 15 کلو گرام. دس برڈ کین فلائی فار 100 miles وداؤٹ فلیپنگ ونگس. 100 مائل تک یہ اڑتا جاتا ہے بغیر پروں کو ہلائے، وداؤٹ فلیپنگ ونگس. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ ذہین لوگ تو سمجھ گئے ہوگے. یعنی بس ایسے ہی رکھا ہے، 100 مائلز تک جا رہا چلا جا رہا. یہ بات تو آپ لوگوں نے لکھی ہے نا بھائی. تو جب انسان کے ناقص علم کی رسائی نہیں ہوتی تو اللہ کی قدرت کا انکار کر دیتا ہے. یہ تو پرندے سے مثال دی کہ ہوا پہ اڑتا رہتا ہے، 15 کلو گرام کا وزن لے کر 100 مائلز تک چلا جاتا ہے بنا پر ہلائے. ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو، اور آپ کے فہم کے قریب آ جائے، تاکہ آپ قرآن کے معجزے کا انکار نہ کریں. اللہ کے بندو، قرآن کو اپنی سوچوں کے مطابق بند ڈھالا کرو، ان ساری سوچوں کو اکٹھا کر کے قرآن کے مطابق کرو. یہ بادل تو آپ نے دیکھے ہوں، خالی اور بھرے ہوئے دونوں. کبھی آپ جہاز میں بیٹھے ہیں تو اوپر سے نظارہ کیا کریں. میں نے ناروے جاتے ہوئے دیکھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں نے انہیں دیکھا کیسے بھاگ رہے تھے. تو پانی سے بھرے ہوئے اور خالی دونوں. اللہ جدھر چاہتا ہے حکم دیتا ہے، یہ ہوا ان کو لے کے چلی جاتی ہے. ان بادلوں کے اندر پانی کتنے کلو گرام ہوتا ہے؟ ہمیں یہ حکم تھا پر ان چیزوں پہ غور کرو. پھر کوئی مسئلہ نہیں بننا تھا قرآن کی تفسیر سمجھتے ہوئے. بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر تو اعتراض ہو گیا، بچوں کو لبھانے کے لیے کہانی قرار دے دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بادل، یہ بالکل قریب ہوتا ہے بھائی، پہاڑی پہ کھڑے ہوں تو ہمارے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. یہ بادل پانی سے بھرا ہوا ہے تو کتنے کلو گرام پانی کو اس نے اٹھایا ہے؟ The atmosphere is the super highway in the sky that moves water everywhere over the earth. تیزی سے جا رہے ہیں. کتنا پانی ہوتا ہے؟ اب ذرا کان لگا کے سن لیجیے تاکہ مس نہ ہو جائے. 5 لاکھ کلو گرام تک پانی ہوتا ہے. 1 کلو گرام تک واٹر بادل لے کے جا رہا ہے. کس کے اوپر ہے؟ ہوا کے اوپر ہے. نیچے گاڑیاں نہیں ہیں. مسلمانوں، یار اتنی مثالیں ہیں تو آپ قرآن کی آیت کو جھٹلانا چاہتے ہو؟ جی بچوں کی سٹوری ہے یہ. اگر آپ کے ذہن میں 2 باتیں ہوں تو اعتراض کم ہو سکتے ہیں. پہلی بات، اللہ کی قدرت اور نبی کا معجزہ ان تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی. تم اسباب کے محتاج ہو مگر اللہ نہیں. دوسری بات، آپ 2020 میں رہنے کے باوجود حیران کن دور میں ہو. وہ کیسے؟ وہ اس طرح، یہ جتنے آپ نے ونڈرز، عجائبات، جو عجوبہ جس کو قرار دیتے، اس کو عجوبہ قرار کیوں دیتے ہو؟ بہت ساری چیزیں آپ نے عجوبہ قرار دے دی. کیوں دی؟ تاج محل کو تم نے عجوبہ قرار دیا، اہرام مصر کو تم نے عجوبہ قرار دیا. کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس کی ٹیکنالوجی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تو تم نے کہا یہ عجوبہ ہے. تو 2020 میں جبکہ تمہیں اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر بڑا مان ہے، بڑا ناز ہے، اس کے باوجود تم اس کو عجوبہ قرار دے رہے ہو، تو معلوم ہوا کہ تمہاری ٹیکنالوجی حیران کن نہیں ہے، ان کی ٹیکنالوجی حیران کن تھی. تو ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ ایسی پاورفل چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہوں. سلیمان علیہ السلام صبح میں یعنی دوپہر تک 1 ماہ کا سفر کر لیتے، دوپہر سے شام تک 1 ماہ کا سفر کر لیتے. اور جن لوگوں نے صرف یہ کہا کہ آپ کے بحری جہاز چلتے تھے تو آپ حکم دیتے تھے تو وہ ہوا ادھر چل پڑتی تھی، اور جب آپ نے یروشلم سے کہیں جانا ہوتا تھا تو ہوا ادھر چل پڑتی تھی. یہ تفسیر کئی لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ اسٹرانگ ہوا بھی ہو تو سیلنگ شپ کی سپیڈ جو ہے وہ 25 ناٹس ہوگی، یعنی 28 مائلز فی گھنٹہ. ابھی رات کو میں نے چیک کیا ہے تو بڑا مہنگا ایک بنایا انہوں نے، لیکن وہ بھی چھوٹا سا شپ ہی ہے، وہ اتنا بڑا نہیں ہے. 50 ناٹس، اور وہ بھی اتنی تیزی سے چل رہا ہوتا ہے کہ بس علمان الحافظ. تو 25 ناٹس، یہ اس کی سپیڈ کو اس طرح ماپا جاتا ہے. 25 ناٹس جو ہے یعنی 28 مائلز فی گھنٹہ تقریباً بنتی.
یہ صبح سے دوپہر تک 1 ماہ کا سفر کر ہی نہیں سکتی. تو انسان جن اشیاء کی ابھی کھوج میں ہے، یعنی راہ میں، اللہ نے ان تمام کی اعلیٰ مثالیں معجزات اور قدرت کی صورت میں دکھا دی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبردست لشکر دے دیا. لشکر کے ساتھ ساتھ آپ کو سپیڈ، ہوا جو ہے وہ آپ کے تابع فرمان کر دی. اب آپ نے جہاد کی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے جہاد نہ کیا. جہاد کیا ہوتا ہے؟ ایک جہاد کی تشریح وہ ہے جو میڈیا کرتا ہے، ایک جہاد کی تشریح وہ ہے جو میں کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جہاد ایک سرجن، ڈاکٹر کا عمل ہے. جی، ایک سرجن ڈاکٹر کا عمل ہے. تو عقل مند آدمی سرجن کے عمل پر اعتراض نہیں کرتا، خواہ وہ حکم دے دے کہ اس کی ٹانگ کاٹنی ہے، خواہ وہ حکم دے دے کہ اس کا بازو کاٹنا ہے، خواہ وہ حکم دے دے کہ اس کی انگلی کاٹنی ہے. تو وہ سرجن پر اعتراض نہیں کرتا، بلکہ اس کو پیسے دے کر اپنی ٹانگ کٹواتا ہے، پیسے دے کر اپنی انگلی کٹواتا ہے. بس جہاد بھی یہی ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی قوم ایسی نہیں ہے، جی، اور کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو جہاد کا انکار کر سکے. جو کر رہے ہیں وہ صرف لفظاً ہے. ہر آدمی اس کے اوپر عمل کرتا ہے، لیکن صحیح صورت میں، اصلی صورت میں، پاکیزہ صورت میں صرف اور صرف وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اور کسی کے پاس یہ اب نہیں رہا. اب جب سفر کرتے ہیں تو بہت سارے سفر آپ نے کیے، میں سارے تو بیان نہیں کر سکتا. ایک سفر ہے آپ کا، وہ یہ سفر ہے کہ آپ مکہ کی طرف گئے. ہر نبی نے مکہ کی زیارت کی ہے، یہ یاد رکھیے، کیونکہ آدم علیہ السلام وہاں آتے تھے تو ہر نبی وہاں پہنچتا تھا جہاں آج خانہ کعبہ ہے. مدینہ بھی پھر جاتے تھے کیونکہ آخری نبی نے وہاں آنا ہے. سلیمان علیہ السلام اسی دورے پہ نکلے. تو آپ مکہ جا رہے تھے یا مکہ سے واپس آ رہے تھے، کچھ بھی نام ہو اس جگہ کا، لیکن وہ آدم علیہ السلام نے وہاں گھر بنایا ہوا تھا. رستے میں اینٹ کالونی جو ہے وہ آئی، اس پہ سلیمان علیہ السلام گزرے. پہلے برکت کے لیے سورۃ النمل کی آیت نمبر 18 اور 19 سے سماعت فرمائیں. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. آپ کا گزر ایک اینٹ کالونی پہ ہوا تو ملکہ چیونٹی نے سب چیونٹیوں کو میسج دیا، اے چیونٹیوں تم سب اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں مسل نہ دیں. امام راضی فرماتے ہیں کہ نملۃ واحد ہے اور النمل یہ اس کی جمع ہے. نملۃ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. بات آگے بڑھ جانے سے پہلے یہ جان لیں کہ there are more than 12,000 species of ants in the world. چیونٹی کی 12,000 سپیشیز ہیں. شروع میں لوگ کہتے تھے کہ اینٹ ہیز نو وائس. قرآن کہتا ہے چیونٹی بولی. تو اعتراض کرنے سے پہلے یہ ثبوت دینا کہ تم نے 12,000 چیونٹیوں کی جو اقسام ہیں، سپیشیز ہیں، ان سب کا مطالعہ کر لیا ہے. قرآن کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، زمانہ کہتا ہے، فطرت کہتی ہے. یہ تم اپنی اس زبان میں استعمال کرتے رہتے ہو نا. کسی نہ کسی طرح تو سمجھا ہی ہوگا نا. چیونٹی کہتی ہے. اب تم کہہ رہے ہو جیسے میں بولتا ہوں، نہیں، وہ جیسے بھی ہے آپ سمجھ گئے، اصل بات سمجھنا ہے. لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ میرے لسنر جو ہیں اور وہ لوگ کہ جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو علماء ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ چیونٹیاں اپنا پیام دینے کے لیے 3 ذرائع استعمال کرتی ہیں. ہمارے قرآن پر اعتراض نہ کرو، اپنی عقل کا ماتم کرو. 3 ذرائع استعمال کرتی ہیں. سب سے زیادہ کیا کرتی ہیں وہ؟ فیرامونز. دوسرا ٹچ. تیسرے نمبر پر ساؤنڈز. یہ میں جدید تحقیق بتا رہا ہوں، پرانی تحقیق میں یہ نہیں ملے گا آپ کو. پرانی میں پہلے 2 ہی ملیں گے. فیرامونز کیمیکل چھوڑنا، دوسرا ٹچ، تیسرا ساؤنڈز. ادھر سلیمان علیہ السلام اینٹ کالونی میں داخل ہوئے، ادھر وہ بول پڑی. آج بھی آپ تحقیق کریں تو چیونٹیوں کی وادیاں ہیں. واد النمل، قرآن نے واد النمل کہا ہے.
جاؤ جا کے چیک کرو. جاپان کے شہر، پچھلے سال میں جاپان میں تھا تقریر کرنے کے لیے، تو میں جب جاتا ہوں تو پھر یہی تحقیقیں اسی طرح پوچھتا رہتا ہوں. ایسا کاری میں 670 ایکڑ زمین میں چیونٹیوں کی بڑی کالونی ہے. 306 ملین اینٹس 1 ملین کوئنز کے انڈر رہتی ہیں. اسی طرح ارجنٹائن میں بھی ایک وادی ہے. تو حتی اذا اتوا علی واد النمل، آج بھی جاپان میں وادی ہے. تو واد النمل اینٹس انسان کے قریب ترین ہیں. مسلمانوں تمہیں چاہیے تھا تو کہ تم سب اس کے اوپر لگ جاتے، غور کرنے لگ جاتے کہ اللہ نے چیونٹی کے نام پہ سورت ہے قرآن مجید میں اور چیونٹی کا نام لیا، کوئی تو چکر ضرور ہوگا اس کے اندر. قریب ترین انسان کے اس کا نظام مملکت ہے، اس کے اندر ملکہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ایک وادی میں کئی ہوتی ہیں ملکائیں. ملکہ کا کام صرف انڈے دینا اور بچے بالنے والے الگ ہوتے ہیں. فوج ہوتی ہے ان کے اندر، پولیس ہوتی ہے، گڈھام ہوتے ہیں ان کے اندر، ان میں گروپس ہوتے ہیں. ہر ایک کے ذمہ جو کام ہوتا ہے وہ وہی کریں گے. ہر ایک کو بس اپنے کام سے غرض ہوتی ہے. سب اینٹس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہماری کالونی آباد رہے. اللہ نے ہر چیونٹی کو اس کے کام کے حساب سے جسم عطا کیا. ملکہ نے انڈے دینے ہوتے ہیں، اس کا جسم بڑا ہوتا ہے، وہ بڑا جسم رکھتی. اور جو چیونٹیاں سیکیورٹی پہ وادی کے منہ پہ مقرر ہوتی ہیں، ان کی وادی کو اتنی بڑی نہیں ہوتی، کچھ چھوٹی چھوٹیاں بھی ہوتی. یہ اس طرح بنا کے انٹرنس ایک ہی ہوتی ہے ان کی، بڑی انٹرنس ایک، اور اگر زیادہ ہے تو پھر اس کے اوپر بھی وہ کھڑے ہوں گے. تو وہ جو سیکیورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں ان کے سر بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنا سر اس سوراخ کے اندر دے دیتی ہے، وہ بند ہو جاتا ہے. اب کوئی چیونٹی اندر داخل نہیں ہو سکتی. کالونی کے اندر داخل ہونے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کو کوڈ بولنا پڑتا ہے. وہ کوڈ بولتی ہے یا اپنا سر پیچھے کر دیتا ہے، اور ہر کالونی کا کوڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. سبحان اللہ. یار میں کہتا ہوں لوگ آگے حیران ہوتے ہیں، جی جاپان کا سسٹم بڑا اچھا ہے، امریکہ نے بڑی ترقی کی ہے، وہ جی ہر چیز کوڈ سے. یہ دیکھو مسلمانوں، یہ سارے سسٹم تم نے بنائے ہوتے، اللہ کی قسم اگر تم نے سورہ نمل کو صحیح طریقے سے پڑھا ہوتا، تم سے لعلہم یتفکرون کی صلاحیت چھین لی گئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دیکھیے کیسا کتنا کرے. وہ ایک کالونی کا کوڈ ایک ہی ہوگا، دوسرے علاقے کی چیونٹی ادھر نہیں آ سکتی، اور یہ اس کالونی کے ہر چیونٹی کے پاس یہ کوڈ ہوگا. وہ بولے گی، وہ سر ہٹا دے گی. تو چیونٹیوں کی آواز ہوتی ہے. زیادہ تر کمیونیکیشن فیرامونز یعنی کیمیکل چھوڑ کے وہ کرتی، وہ کیمیکل چھوڑتی تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے، یا ایک دوسرے کے منہ میں لیکوڈ ڈال دیتی ہے. یہ بڑی تیزی سے جا رہی ہے نا، آپ نے دیکھا نا اکثر یہ منہ ملاتی ہیں آپس میں، وہ لیکوڈ ڈالتی. پورا کمپیوٹر کا سسٹم ہیچ اس کے آگے یار. وہ جو لیکوڈ سا ڈالا نا، اس کو اسی وقت تمہاری 5G کیا کرے گی یار، اسی وقت سیکنڈ نہیں لگتا اس کو ڈی کوڈ کر دیتی. ڈی کوڈ کر لے کے اس کو ڈیٹا پورا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. دوسری چیونٹی اسی وقت جان دیتی ہے کھانا کس جگہ پہ ہے، کس قسم کا کھانا ہے، مجھے جانا کدھر ہے، واپس آنا کس رستے سے ہے، خطرہ کس جگہ پر ہے، سارا ڈی کوڈ کر کے فون. آپ کا کمپیوٹر کی سپیڈ سلو ہو سکتی ہے، اس کی نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ورکرز، سپاہی اور ملکہ زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں. تو جب وہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے نا، تو وہ پھر ساؤنڈز کا استعمال کرتے ہیں. لو لے آیا میں تمہیں قرآن کی طرف. میرے قرآن کا مذاق اڑانے والو، تم کچھ بھی نہیں ہو، قرآن کے آگے کچھ بھی نہیں ہو. کاش کہ مسلمان نے لعلہم یتفکرون کے شعبے کو بنا لیا ہوتا. تو جب زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پھر یہ ساؤنڈز چھوڑتی ہیں. یہ تینوں کی ساؤنڈز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ورکرز کی الگ، سپاہی کی الگ، ملکہ کی الگ. اس فریکوینسی کو ایک کالونی والی چیونٹیاں ہی سمجھتی ہیں، وہ جو ساؤنڈز چھوڑتی ہیں. وہ ساؤنڈز ریکارڈڈ ہیں، اب مل جائیں گی آپ کو. تو مذاق اڑانے والو، یہ جدید تحقیق جو چیونٹیوں کی ساؤنڈز ریکارڈ کی گئی ہیں، یہ ایک تماچا ہے تم لوگوں کے منہ پر، جو کہتے ہیں جی چیونٹی کیسے بولی، چیونٹی کیسے بولی. تو جو ہی سلیمان علیہ السلام وادی کی طرف بڑھے، حتی اذا اتوا الی واد النمل، جو ہی بڑھے چیونٹی نے وہ ساؤنڈ چھوڑ دی، اعلان نشر کر دیا. آپ اس فریکوینسی کو سمجھ گئے،
آپ سمجھ گئے کہ یہ کہہ رہی ہے. لعلہم یتفکرون کی طرف اب آ جاؤ. چیونٹی کا ذکر کر کے تم لوگوں کی توجہ دلانا تھی چیونٹی کی طرف کہ اس کے نظام کو دیکھو. تمہارا نظام ایسا ہی ٹائٹ نظام ہونا چاہیے. میں مثال دیتا ہوں. مثال، یہ کتاب کا نام بھی مثال ہی. پروورب باب چیپٹر اس کا 6 ہے اور لسان نمبر بھی 6 ہے. یہ ذرا بائبل سے سن لیجئے وہاں کیا ذکر ہے. یہ گو ٹو دا اینڈ یو sluggard, consider her ways and be wise. اور بھی لوگوں کے نام لیے گئے ہیں، اصل میں یہ یہاں ہے، یہاں سے چرایا جس نے بھی بیان کیا. یہ پروورب کے اندر ہے. جاؤ لیزی، جاؤ چیونٹی کے پاس جاؤ، اس کی زندگی پہ غور کرو اور عقل مند ہو جاؤ. ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ چیونٹی کو ہم نہیں مار سکتے. ابو داؤد شریف سے سننا ذرا. نہا عن قتل 40 من الدواب. 4 چلنے والے جو ہیں ان کو قتل کرنے مارنے سے منع کیا. اگر وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے. النملۃ چیونٹی، والنخلۃ شہد کی مکھی، والہدہد ہدہد ہوپو جو ہے، والسرد اسپیرو ہاکس جو ہے. میں ایک آدمی کا انٹرویو پڑھ رہا تھا، کہنے لگے میں بدھسٹ سے بڑا متاثر ہوا. تو انہوں نے کہا کیوں متاثر ہوا؟ کہنے لگا جی وہ چیونٹی کو بھی نہیں مارتے. سبحان اللہ. میڈیا کا کمال ہے نا، جس چیز کو اٹھا دے. اب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ پھیلاؤ آگے. میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا مارنے سے. النملۃ والنخلۃ والہدہد والسرد. چیونٹی کو نہیں مارو. یعنی جب وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی. اب چیونٹیوں کی بھی تو اقسام ہے نا بھائی. اگر تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی تو کیوں مار رہے ہو؟ تو کوئی بات تو ہے اس میں. کیرول پارکر ہیسکنز، کیرول پارکر جو ہے 2001 میں فوت ہوا ہے. یہ کارنیگی انسٹیٹیوٹ فار سائنس واشنگٹن کا یہ پریزیڈنٹ رہا ہے. اس نے 60 سال چیونٹیوں کے اوپر تحقیق کی ہے اور 60 سال کے بعد بھی کہہ رہا تھا کہ میں ابھی تک حیران ہوں. یقین جانیے میں خود حیران ہو گیا. میں نے جب تحقیق کی تو میرا دل چاہا کہ میں ابھی سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو چھوڑ دوں، صرف چیونٹی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے نظام پہ گفتگو کرتا جاؤں. کیا نظام ہے ان کا کہ چیونٹی مر جائے تو جس طرح تمہارا بندہ تم اپنے گھر میں نہیں رکھتے، یہ بھی بل میں نہیں رکھتی، اس کو باہر رکھنا ہے. ان میں باقاعدہ جنگ ہوتی ہے جیسے آپ لوگوں میں جنگ ہوتی ہے. 7 دن تک ان کی جنگ رہتی ہے. دوسری کالونی کی چیونٹیاں حملہ کرتی ہیں تو فوراً ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی موومنٹ بند کی جائے اور کمیونیکیشن بند کی جائے. یہی آپ بھی کرتے ہو. ان کی سپلائی بند کرو اور ان کا کمیونیکیشن بند کرو. تو یہ بھی جب حملہ کرتی ہیں تو سب سے پہلے اس کے سگنل کاٹ دیں گی. یہ آگے ہوتے ہیں نا وہ 2 ایسے بڑے بڑے انٹینا، وہ انٹینا کاٹ دو، وہاں سگنل بند، کمیونیکیشن ختم. اور پھر اس کے بعد یہ ٹانگیں کاٹ دیتی. یہ سب میں نے خود دیکھا ہے. ٹانگیں کاٹ. اب یہ موو بھی نہ کرے وہ مر جاتی. اور آج کی فوج کے پاس میں نے دیکھا، آج کی جو جدید فوج ہے، اگر دریا کے اوپر پل نہیں ہے تو وہ ایسے فٹ پل بنا دیں گے. سیم چیونٹیاں کرتی. اگر ادھر سے چیونٹی آ رہی ہے اور اس نے بڑی تیزی سے جانا، ان کا جانا ضروری ہے، تو اب بیچ میں اتنی سی کھائی آ گئی ہے تو یہ کیا کریں گی؟ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتی پل بنا دیں گی. پل بنا کے کھڑی رہے گی. یہ ادھر ان کا کام ہے، دوسری چیونٹیاں جلدی سے وہ سامان سپلائی کر دو. Go to the and consider her ways and be wise. بہرحال اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ آپ اس پہ بھی تحقیق کرو تاکہ کچھ آپ کو مل جائے. مگر تعجب ہے کہ جن کی کتاب میں ذکر ہے ان کی توجہ ہی نہیں ہے. اگر توجہ دی تو سیکھا کچھ نہیں. اور جن کی کتب میں کوئی خاص ذکر نہ تھا انہوں نے 60 سال لگا دیے جناب. پرووربز کتاب کا نام ہے، اس کا باب جو ہے وہ 30 ہے اور نشان نمبر 24-25 پڑھیے گا. There are 4 things that are the smallest of the earth, but they are instinctively wise. اس سائنس سے یہ تو معلوم ہوگا کہ گفتگو اس چیونٹی کی ہی ہو رہی ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، اور چیونٹی ہی ہے اور یہ ذہین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا نشان ذرا دیکھیں. The ants are a people not strong and yet in the summer they prepare their food. اب یہ جو پیپل ہے نا، پیپل یہ پھنسا ہوا ہے ان کی اس کا ترجمہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے ان کو. اب پتہ نہیں یہ کس نے کر دیا کہ چیونٹیاں پیپل ہیں. تو کسی نے پیپل کا ترجمہ اسپیشی کیا ہے تو کسی نے کریچر کیا ہے. بائبل نے کوئی خاص بات نہیں لکھی اس کے بارے میں، ضرور تبدیلی ہوئی ہے. یہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے یہ
کتنی سٹرانگ ہوتی ہے یہ میں نے خود دیکھا ہے. ایک اسکارپین نے چیونٹی کو مار دیا. اب اس نے مرتے مرتے سگنل چھوڑ دیا. سگنل چھوٹا نہیں تو چیونٹیاں بھاگی نہیں. آتے ہی انہوں نے پورے اسکارپین کے پیسز کر دیے. پیسز جیسے مکینک نہ تھا, اس کو بولا جائے کہ یار یہ گاڑی کے پیسز کر دو, انجن الگ, شیشے الگ, دروازے الگ, ٹائر الگ, ہارش الگ, سیٹیں الگ, یوں کر. آخر میں چیونٹی نے وہ جو اس کا جہاں زہر ہوتا ہے وہ بھی ٹکڑے کر دی. تو آج کی جدید تحقیق نے قرآن کی تصدیق کی, تائید کی. چیونٹی کی آواز ہوتی ہے. لشکر سلیمانی کے وقت ملکہ نے تیکھی آواز میں اعلان کر دیا کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ, سطح زمین پر نہ رہو. بے خبری میں سلیمان کا لشکر اور وہ تمہیں روند نہ ڈالے. چیونٹی کتنی عقل مند ہے, اس نے کہا بے خبری میں. واہ, بے خبری میں کہیں روند. فتبسم ضاحکا من قولها. اب یہاں دو لفظ ہیں, دو, صرف تبسم نہیں, صرف ضاحک نہیں, دونوں استعمال ہوئے ہیں. تو یہ دونوں ایک نہیں ہیں, دونوں الگ ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں. تبسم کا معنی مسکرانا اور ضاحک کا معنی ہنسنا. تبسم غصے اور ناراضی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. میں بخاری شریف سے آپ کو مثال دیتا ہوں. کتاب المغازیہ پڑھیں گے. کعب بن مالک غزوہ تبوک میں پیچھے دنستہ رہ گئے. واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئے, سلام کیا. تو حدیث میں ہے تبسم تبسم المغضب, حضور مسکرائے غصہ والے کی طرح مسکرانا, جیسے آپ اب کبھی ہنستے. تو صرف تبسم ہوتا تو لگتا کہ شاید سلیمان علیہ السلام غصے میں. صرف ضاحک ہوتا تو لگتا کہ مذاق اڑا رہے ہیں چیونٹی کا. تبسم کے ساتھ ضاحک لگایا تو اب ترجمہ یوں ہوگا, چیونٹی کی بات سمجھ کر فرتو سرورو انبساط سے مسکرا دیے. ہائے ہائے ہائے, اللہ تیرے لفظوں پہ قربان جائے. قرآن کے تو لفظ نہیں ہٹا سکتے, تم مفہوم کیسے ہٹاؤ گے؟ وہ فرتو یعنی خوشی سے تبسم کیا ہے. ضاحک کا معنی یہاں کیا کریں گے؟ فرتو سرورو انبساط کریں گے. تو بھائی خوشی کس بات کی ہوئی آپ کو؟ خوشی اس بات کی کہ مجھے چیونٹی بھی جانتی ہے, اور یہ بات جانتی ہے کہ سلیمان جو ہے وہ دانستہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتا. یہ بڑی بات ہوتی ہے جناب. یہ جب کسی کی حکومت ہے نا, حکومت کے لیے یہ جملہ بڑا زبردست ہے. نبی تو وراء الورا ہوتا ہے حکومت کے لیے, وہ زیادتی نہیں کرتے. تو اب یہ چیونٹیوں کی ایک ذکر آ گیا بیچ میں وادی. تو سفر کرتے ہو آپ یمن کی سرحد تک پہنچے, ٹھیک ہے. یمن کی سرحد کے قریب پہنچے تو عبادت کا وقت ہوا. آپ نے سارے لشکر کو روکا. آپ کے لشکر میں حدود کا کام تھا کہ زمین سے پانی کی نشاندہی کرنا. کدھر ہے؟ پھر جن اسے کھود کر نکال لیتے. جاہز نے کہا ہے کہ عربی گمان کرتے ہیں هو الذی کان یدل سلیمان علی مواضع الماء فی قار الارض. عربیوں کا یہ گمان ہے کہ حدود جو ہے وہ بتاتا تھا آپ کو کہ پانی کہاں ہے زمین میں. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یدل سلیمان علی الماء, وہ سلیمان علیہ السلام کو پانی کے بارے میں بتاتا تھا. تو پہلے حدود کی حیثیت اور حقیقت واضح کر لیں, پھر آگے بات بڑھائیں گے. آپ کہیں گے نبی صاحب یہ کیسے, ہمیں پتا حدود کیا ہوتا ہے؟ نہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ کتابیں جب پڑھی ہیں تو پتہ یہ چلا کہ جناب ہدہد کو ہوپو تسلیم ہی نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہدہد انٹیلیجنس کا آفیسر ہے, ایک بندہ ہے. اب پہلے یہ طے کرنا ہے, ہمیں یہ طے کریں گے تو بات آگے بڑھائیں گے نا کہ بھائی ہدہد بندہ ہے کہ پرندہ ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ, تو میں قرآن سے ہی آپ کو حوالہ دوں گا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ مطلب جائزہ لیا, دیکھ بھال کی. کس کی؟ طائر. طائر جمع ہے طائر کی. تو انہوں نے دیکھ بھال کی الطیرہ پرندوں کی, یہ طائر کی جمع ہے. پرندوں کا جائزہ لیا تو پرندوں میں ہدہد نظر نہیں آیا. تو یہاں آپ الطیر سے مراد انسان لیں گے. تو پھر میرا کوشچن یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ علمنا منطق الطیر, تو وہاں بھی وہی طیر ہے جو یہاں طائر ہے. تو پھر وہاں بھی آپ نے پیپل کا مت لیں گے, لوگوں کی زبان اللہ نے سکھائی. سبحان اللہ. تو سلیمان علیہ السلام خود پھر کیا ہے اگر انہوں نے اپنے ہی لوگوں کی زبان سیکھی ہے؟ تو سلیمان کو لوگوں کی بولی ہی نہیں آتی تھی,
جن کے بارے میں جن کے وہ بادشاہ بنے، کیا حماقت ہے یار. تو جو منطق الطیر میں تیر ہے وہی وتفقد الطیر میں تیر ہے. تو اگر آپ یہاں تیر سے مراد پیپل لیں گے تو وہاں بھی پھر تیر سے مراد پیپل لینا پڑے گا، اور وہاں حماقت ظاہر ہو جائے گی. جب قرآن مجید کی آیت 17 سورۃ النمل سے ثابت ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی. فَهُمْ يُوزَعُونَ. اب بتائیے یہاں الطیر سے مراد آپ نے لوگ لیے ہیں، تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کا لشکر من الجن جنوں سے، والانس سے لوگوں سے، والطیر لوگوں سے. تو یہاں والطیر سے مراد کیا لیں گے؟ تو لشکر میں جب پرندے ہیں تو پھر ہدہد کو بندہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیوں ڈر کس چیز کا ہے؟ نہیں پتا، سائنس نے ترقی نہیں کی، ہمارے اختیارات اتنے نہیں ہیں. یہ کہنے میں کیا ہماری کمی ہوگی؟ کوئی کمی نہیں ہے، وہ اللہ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. سلیمان علیہ السلام کا یہ جملہ یہ بھی بتلاتا ہے کہ وہ پرندہ تھا کیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں شدید سزا دوں گا، سخت سزا دوں گا، یا میں اس کو ذبح کروں گا. یہ بندہ ہوتا تو فرماتے میں سخت سزا دوں گا یا قتل کر دوں گا، کیونکہ ذبح پرندے کو کیا جاتا ہے. اب ایک میں پوچھتا ہوں آپ سے، مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہدہد جو ہے وہ اصل میں نام ہے اس آفیسر کا جو انٹیلیجنس کا آفیسر ہے، تو جناب انٹیلیجنس جاسوس جو ہوتے ہیں وہ تو حاضر رہتے ہی نہیں ہر وقت. نو، وہ تو ہر وقت حاضر نہیں رہتے، وہ تو ہر وقت، وہ زیادہ تر غائب رہتے ہیں، کبھی کبھی حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر بھی وہ اپنی مرضی سے ہوتے ہیں جب انہوں نے کوئی رپورٹ کرنا ہوتی ہے. ورنہ ان کی ہر وقت یہ اطلاع ہوتی ہے جی وہ کام پہ ہیں، وہ کام پہ ہیں، وہ کام پہ ہیں، وہ کام، وہ غیر حاضر ہوتا ہے. تعجب کی بات ہے یار، تم نے یہ تو کہہ دیا کہ ہدہد جو ہے وہ جاسوس تھا، بندہ تھا، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کہ پھر وہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میں یہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، جاسوس ہے تو وہ غائب ہونا چاہیے. پھر اس کے غائب ہونے پر حیرانی نہیں ہونی چاہیے، جاسوس کے حاضر ہونے پر حیرانی ہونی چاہیے. پھر ایک اور دلیل دے رہا ہوں میں، لوگوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ یہ باتیں کری ہیں، اس لیے میں آپ کو دلائل پختہ دیتا جا رہا ہوں. آپ نے اس کو خط دیتے ہوئے یہ کہا تھا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، درباریوں کے سامنے پھینک دے. اب آپ بتائیے کہ جب آپ کسی بندے کو سفیر بنا کر بھیجتے ہیں تو آپ یوں پکڑ کے کاغذ یوں پھینکتے ہیں جا کے؟ نہیں. قائد اعظم کے سامنے جب امریکہ کا سفیر آیا تھا تو یوں جھک کے اس نے پکڑایا تھا. تو وہ سفیر جھک کے پکڑاتا ہے، یوں پھینکتا نہیں ہے. یہ پھینکنے کا کام صرف پرندوں کا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، پرندہ پھینکتا ہے. تو فعال کی ہے ملکہ کے سامنے، درباریوں کے سامنے یوں پھینکا، اور ملکہ کا آگے یہ کہنا پھر القیا الیہ، اس نے بھی پھر یہی جملہ دہرایا، ملکہ نے بھی القیا الیہ. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہدہد پرندہ تھا. تو یہ جو ہدہد ہے اس کو قدیم مصری جو ہے وہ بڑا متبرک جانتے ہیں، ٹومز میں، ٹیمپل پہ اس کی تصاویر جو ہے وہ بناتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہدہد کا ذکر آپ کو قدیم مصری تاریخ کے اندر ضرور ملے گا. بائبل کی یہ کتاب ہے لیویٹیکس. یہ لیویٹیکس اسی طرح جیسے ہمارے قرآن مجید میں سورۃ المائدہ ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بار بار یہ کہوں، میں یہ تقابل جو ہے وہ اس لحاظ سے نہیں کر رہا تھا کہ یہ صحیح ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. وہ یہ کہ ایک ادنا سی ہوتی ہے، جیسے مائدہ کے اندر بتایا گیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کھاؤ، یہ اسی طرح لیویٹیکس کے اندر بھی بیان ہوتا ہے. اس کا باب نمبر 11 نشان نمبر 19 ہے. یہ حرام کی لسٹ میں ہدہد کا نام ہے، این دہوپو. ہمارے اسلام میں بھی یہ حرام ہے. یہ انتہائی بدبودار ہوتا ہے، اور جس جگہ رہتا ہے وہ بھی بدبوداری ہوتی ہے، اس کو کوئی صفائی کا اتنا خاص خیال نہیں ہوتا. آپ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منطق الطیر پڑھیں، دا کانفرنس آف دا برڈز. تو اس میں ہدہد تمام پرندوں کا لیڈر ہے. اس کا ذکر میں 42 نمبر سٹوری پہ کر آیا ہوں، ضرور سنیے گا، کیونکہ انہی سے مجھے شوق ہوا تھا کہ میں بھی سٹوریز کو لکھوں. تو میں بتا رہا تھا کہ پرندوں میں آپ کو ہدہد نظر نہ آیا تو فرمایا واقعی غیر حاضر ہے، واقعی غیر حاضر ہے. تو انہوں نے کہا جی ہاں جی واقعی غیر حاضر ہے، یہاں نہیں ہے. تو آپ نے بلا وجہ نوکری سے غیر حاضری کی سزا سنا دی کہ شدید سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا. بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ کوئی اچھی خبر مجھے بتائے، مطلب کہ اپنی غیر حاضری کی کوئی ریزن مجھے بتائے.
فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑا وقت گزرا. اس کا مطلب ہے کہ یہ لشکر سرحد کے اوپر ہی تھا، ورنہ اس کو اڑنے میں دیر لگتی ہے، یاد رکھیے گا. یہ سرحد کے قریب ہی تھا کہیں. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑا ہی وقت گزرا کہ وہ حاضر ہو گیا. فوراً بولا فَقَالَ حَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی. والا حضرت، 14ویں صدی کے مجدد بھی یہی ہیں اور 15ویں کے بھی روحانی مجدد یہی ہیں، یہ یاد رکھیے گا. کیوں؟ بیماری ایک ہے تو علاج یہی چل رہا ہے، ابھی بھی یہی چلنا، بلکہ اب اس ڈبل ضرورت ہے اس علاج کی، کیونکہ اب بیماری ڈبل ہو گئی. اب تو ایک عجیب قسم کی صورت میں بیماری آ گئی. آپ نے یہ ترجمہ کیا، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں شہر سبا سے یقینی خبر لایا. وجہ بڑی سالڈ. انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ. میں نے دیکھا کہ ان پہ حکومت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اس کا تخت بہت بڑا ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا. تو کیا کہا پرندے نے؟ وجد تو، رہی تو نہیں کہا، سمیت تو نہیں کہا، علم تو نہیں کہا، یعنی آنکھ کان حواس حاضر رکھ کر یہ دیکھا ہے میں نے. اس ملکہ کو بلقیس بھی کہا جاتا ہے. یہ قوم نے اسے لقب دیا تھا ملکہ بننے کے بعد، کیونکہ یہ سیرت میں اپنے بادشاہ باپ پہ تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نام اس کا یلقمتو ہے. سبائیوں کی زبان میں زہرہ ستارے کو یلقمہ کہا جاتا ہے. بعض جگہ پہ میں نے تا بھی پڑھی ہے. اس کی ذہانت اور بہادری کی وجہ سے اسے بادشاہ کے انتقال کے بعد جانشین بنا دیا، اور اس کے ابا بادشاہ تھے. یہ ملکہ بلقیس کے نام سے مشہور ہے. بلقیس کا معنی کیا ہے؟ مورخ، عالم، لغوی نشوان ہمیری یمنی نے لکھا ہے کہ اس کا معنی معلوم نہیں ہے. یہ حضرہ موت اور بالا بک کی طرح دو کو جوڑ کر بنایا گیا ہے. اصطلاح میں اسے المرکب بنو صرف کہتے ہیں. قوم کی وجہ سے اسے ملکہ سبا بھی کہتے ہیں. اس کا تذکرہ بائبل سلاطین 1 یعنی 1 کنگز باب نمبر 10 نشان نمبر 10 پہ ہے. اس ملکہ کے تخت کے بارے میں فتح القدیر نے لکھا، قیمتی یاقوت، موتی، قیمتی زمرد، یہ اصل پروننسیشن زمرد ہوتا ہے. قیمتی زمرد جو ہیں وہ جڑے ہوئے تھے. اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں لفظ عظیم سے مراد اس کا حدود اربا نہیں ہے، حجم نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا قیمتی ہونا ہے. ملازم پرندے نے غیر حاضری کی جو وجہ بتائی، حاکم وقت نے تحقیق شروع کر دی. فرمایا سورہ نمل کی آیت نمبر 27، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے. آپ نے ایک مختصر جو ہے خط لکھا، عبارت اتنی ہی تھی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین. میں اس کا خلاصہ یوں کرتا ہوں، ترجمہ نہیں، خلاصہ یوں کرتا ہوں کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور اس ایک لائن میں آپ نے ہر بات واضح کر دی اور ساتھ فرمایا تم چونکہ شرک کرتے ہو، سورج کو سجدہ کرتے ہو، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے سامنے آ جاؤ. تو آپ نے خط ہدہد کو دیا. قرآن فرماتا ہے آپ نے ہدہد سے کہا اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جا، فالقہ الیہم، پھینکنا ان کی طرف، ثم تول عنہم، پھر ان سے ہٹ جانا، فانظر ماذا یرجعون، پھر تو دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. یعنی کہ ہٹ کے پھر تو دیکھتے رہنا کہ وہ رسپانس اس پہ کیا دیتے ہیں. یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. سورہ نمل کی آیت نمبر 88 بنتی ہے. یہ پرندہ تھا تو ہٹ کر بیٹھ گیا. سفیر ہوتا تو کیا اس کو نکر پہ کھڑا کر دیتے؟ تو پرندہ تھا ہٹ کر بیٹھ گیا، اور پھر پرندہ تھا تو واچ کر رہا ہے. تو اگر سفیر ہوتا دوسرے ملک کا تو کیا اپنی خفیہ سیکرٹ میٹنگ میں بیٹھاتے؟ تو اس لیے پرندہ ہی تسلیم کر لیجئے. تو
ہدہد نے رکا لیا، چونچ میں رکھا، دربار کی طرف چل پڑا۔ سلیمان علیہ السلام کنان کی طرف چل پڑے۔ یہ ہدہد گیا سیدھا دربار میں، ملکہ سبا کی جھولی میں خط ڈال دی اور خود پرے ہو کر بیٹھ گیا۔ ملکہ نے خط کھولا، پڑھا، فوراً امراء کو بلا لیا۔ وہ بولی، قرآن نے یوں نقل کیا ہے، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ ذہین عورت تھی، ادب کر گئی، بس وہ ادب ہی اس کی نجات کا سبب بن گیا۔ کیا؟ کتاب کریم، خط کا ادب کیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عزت دی۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئی، خط کا ادب کیا۔ اس خط میں کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرداروں سے یہ کہنے لگی کہ میری طرف ایک عزت والا خط پھینکا گیا ہے۔ اس نے سرداروں سے یہ کہا کہ یہ پرندہ لایا ہے اور میری ہی جھولی میں ڈالا ہے، نام بھی ہے، مہر بھی ہے، دونوں ہی ہیں، مگر اس میں کسی دیوی دیوتاؤں کا نام نہیں ہے، دیوی دیوتاؤں کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام ہے۔ وہ جانتی تھی سلیمان کون ہیں، کیونکہ ارد گرد کے علاقوں پہ قبضہ کر چکے تھے سلیمان علیہ السلام، یا وہ ان کے ماتحت ہو چکے تھے۔ سرداروں سے بولی، مجھے مشورہ دو کہ کیا کروں، تمہارے مشورہ کے بنا میں نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ آگے سے سارے مرد بولے، قالوا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تامرین۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت جنگجو ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود سوچ لیجئے، آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے عورت ہوتے ہوئے مردوں سے بہتر بات کی۔ ملکہ نے یہ کہا کہ سنو، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 34۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ لڑائی نہیں کرتے، کیونکہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں، وہاں کے باعزت باشندے ذلیل ہو جاتے ہیں، اور یہ اسی طرح کریں گے۔ مگر درباریوں کے تیور، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم سخت جنگجو ہیں، ہم تو لڑیں گے۔ پھر عقل استعمال کی، کہا مجھے تمہاری وفاداری کا شک نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس کا خط آیا ہے کوئی بادشاہ نہیں لگتا۔ کنگ سلیمان کے جہاد کی رپورٹ ہے، معلوم ہوا کہ جہاد سلیمان علیہ السلام بھی کرتے تھے، جہاد موسیٰ علیہ السلام بھی کرتے تھے، جہاد داؤد علیہ السلام بھی کرتے تھے، ہم قتل و غارت تو کہیں گے نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو کام سرجن کرتا ہے مریض کے ساتھ، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ بولی کہ کنگ سلیمان کا جہاد جدھر ہوتا ہے وہ قبضے میں آ جاتے ہیں، تم خود دیکھ لو، ان کا سفیر پرندہ ہے، یہی بات دیکھو نا تم، اور پھر تو عبارت دیکھو تم، کیا ایسی عبارت کبھی دیکھی تم نے؟ لیکن پھر بھی میں تمہارا دل رکھنے کے لیے میں تمہیں بتا دیتی ہوں، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَازِرَةٌ۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 35۔ میں ان کی طرف ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کن واقعات کے ساتھ پلٹتا ہے۔ اس نے ہدیہ دے کر چیک کرنا چاہا تھا، شان و شوکت دیکھو، خوب جاسوسی کرو، ہدیہ قبول کر لیا تو بادشاہی ہے، پھر حملہ کر دیں گے ہم بھی، نہ قبول کیا تو پھر سارے ریڈی ہو گئے، کہنے لگے یہ صحیح۔ اب قاصد کو ہدیہ دے کر روانہ کر دیا، سونے کی 2 اینٹیں بڑی بڑی، اتنے میں ہدہد جو ہے وہ پہنچ چکا تھا اپنی پرواز کے ساتھ، کنان تک آ چکا تھا، لمبا سفر ہے بھائی۔ اس نے آ کر تمام باتیں اور میٹنگز میں جو ہوئی تھی وہ آپ کے گوش گزار کر دیا۔ آپ نے جنوں کو حکم دیا کہ یہ جو رستہ دربار تک آتا ہے سارا سونے کا بنا دیا جائے۔ جنہوں نے سونا کٹا کیا، سارا رستہ سونے کا بنا دیا، اور کہا کہ اس کے گرد ایسے جانور باندھ دو کہ جو فضلہ اس کے اوپر کریں، سونے کے اوپر جانور باندھیے۔ اب وہ قاصد جو ہے تو اس کی بڑی لمبی چوڑی سٹوری ہے، وہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، جتنی مرضی بڑھا دوں وہ ساری میں نے پڑھ لی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ گفتگو وہ کریں گے جو قریب قریب ہو۔ یہ قاصد آیا، 2 سونے کی اینٹیں، مٹکا خالی ایک، اور ایک ہیرا ڈائمنڈ لے کر آیا جس کے اندر زگ زیگ سوراخ تھے۔ جو ہی یہ دربار کی حد میں داخل ہوا، رستے میں بھی سڑک پہ چڑھائی ہے، تو اس نے نیچے دیکھا سونا، یار یہ تو سڑک سونے کی اور اوپر جانور فضلہ کر رہے، میں کیا دوں گا یہ اینٹیں؟ لیکن سفیر رد و بدل نہیں کر سکتا، چاہے چیز بڑھیا ہو چاہے گھٹیا ہو، اس کو وہ دینا ہے۔ دربار میں حاضر ہوا،
دربار میں حاضر ہوتے ہی اس نے جواہرات اور وہ سونے کی اینٹیں پیش کی. جب پیش کی تو سلیمان علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قرآن نقل کرتا ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 36 سے پڑھنا چاہتا ہوں. اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہتر دے رکھا ہے جو تمہیں دیا ہے. یہ تحفہ تمہیں مبارک، اپنے تحفے سے خود خوش رہو، مجھے نہیں چاہیے. تو ان کے جواہرات اور سونا وہ واپس کر دیا. اس سے یہ تو چیک ہو گیا کہ یہ دنیاوی بادشاہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں مال کی ہرس ہوتی ہے، اگرچہ اس کے پاس ڈھیروں ہو پھر بھی وہ لے لیتا ہے. آپ نے ہیرے جواہرات سونا واپس کر دیا. قاصد نے ایک برتن پیش کیا کہ ملکہ نے بھیجا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس پانی سے اسے بھر دیجئے جو نہ آسمان سے ہو نہ زمین سے ہو. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے کہا گھوڑوں کو دوڑاؤ. گھوڑوں کو سرپٹ دوڑایا گیا. گھوڑے جب دھوپ میں بھاگے تو گھوڑوں کے جسم پہ پسینہ آیا. آپ نے کہا کہ آپ اس کو کسی لکڑی سے لے کر یوں نچوڑ کے اس کے اندر ڈالو. کہا جاؤ یہ جا کے دے دینا اور کہنا یہ نہ آسمان سے ہے نہ زمین سے. آپ کی ذہانت کا امتحان ہوا. اس نے پھر ایک ہیرا پیش کیا جس میں زگ زیگ سوراخ تھے. کہا ملکہ نے کہا کہ اس میں دھاگا پرو دیجیے. آپ نے چیونٹی وہیں سے کہیں گزر رہی تھی، آپ نے چیونٹی سے بولا یہ دھاگا اس کے سوراخ میں ڈال دو، کیونکہ کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں جا سکتی تھی. عجیب قسم کے سوراخ تھے اندر. اب اللہ بہتر جانتا ہے سوراخ کیے کیسے گئے، جو قدرتی سوراخ تھے. تو چیونٹی نے دھاگا اپنے منہ میں لیا، وہ جدھر اندر سوراخ تھے گزرتی اس نے باہر نکال دی. انہوں نے فرمایا یہ لو. وہ قاصد دنگ رہ گیا. اس سے معلوم ہو گیا کہ آپ نبی بھی ہیں. اب سلیمان علیہ السلام نے، یہاں بڑے واقعات ہیں، وہ لڑکیوں کے کپڑے لڑکوں کو پہنا دیے، لڑکوں کے کپڑے لڑکیوں کو پہنا دیے، اور وہ پھر آئے تو پھر کافی ساری چیزیں ہیں. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر پھر کوشچن اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ سلیمان علیہ السلام نے قاصد کو جلالی پیام دیا. سورۃ النمل آیت نمبر 37. ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا. لوٹ جاؤ ان کی طرف اور بتاؤ اگر تم نے اطاعت نہ کی تو ہم وہ لشکر لائیں گے جن کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی. تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا جناب. بڑے بڑے افریت، چیزیں اتنی بڑی کہ جو ان کی ٹیکنالوجی کی اپروچ ہی نہیں تھی اس ملک میں. وہ قاصد واپس گیا. ایک ایک بات جو تفصیل سے بتلائی تو ملکہ اور سردار مرعوب ہوئے. ان سب نے مطیع ہونے کا فیصلہ کیا. تو اسی قاصد کو دوبارہ بھیجا. ملکہ نے پیام دیا ہے کہ آپ حملہ نہ کریں. وہی قاصد دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا کہ ہماری ملکہ نے یہ پیام دیا ہے کہ آپ حملہ نہ کریں، ہم مسلم و مطیع ہو کر آپ کے دربار میں خود حاضر ہوتے ہیں. یمن میں تیاری شروع ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کی. سلیمان علیہ السلام کو اطلاع مل گئی کہ 12,000 سرداروں کی معیت میں ملکہ سبا آ رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا. سورۃ النمل کی آیت نمبر 38 سے پڑھنا چاہتا ہوں. قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. اے سرداروں تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت مجھے لا دے. آپ اس کے آنے سے پہلے تخت منگوانا چاہتے تھے. یہ پہلے منگوا کر بتلانا مقصود تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس دوسروں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے. وہ ادھر اپنا نائب بنا کر تخت 7ویں محل میں چھپا کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئی. ادھر دربار میں آپ کی بات جو ہے جن نے سنی. تو وہ جن بولا کہ جی میں لاؤں گا. آپ نے فرمایا کتنی دیر لگائے گا؟ تو بولا آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی میں آپ کے پاس لے آؤں گا. آپ کا دربار صبح سے نصف النہار تک لگتا تھا. اس کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ نصف النہار سے پہلے ہی لے آؤں گا. فلسطین سے یمن جانا اور پھر آنا، جانے کا فاصلہ 2199 کلومیٹر، آنے کا فاصلہ 2199 کلومیٹر، ٹوٹل کتنا بنا؟ 4398 کلومیٹر. تو وہ قوی ہیکل افریت جن بولا میں جاؤں گا، لاؤں گا، ہیرا پھیری بھی نہیں کروں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. اس کو امین اس لیے کہنا پڑا کہ افریت شریر اور موذی ہوتے تھے، تب اس کو کہنا پڑا کہ میں امین ہوں. آپ نے فرمایا تم زیادہ وقت لے رہے ہو. یعنی وہ 4398 کلومیٹر کو صبح سے نصف النہار کے بیچ میں طے کر رہا تھا. آپ نے فرمایا زیادہ وقت لے رہے ہو، جاؤ میں جلدی منگوانا چاہتا ہوں.
یہاں پھر ظاہر فرما دیا اپنے لوگوں میں کہ جن انسانوں سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے. انشاءاللہ میں آپ کو اپنے اگلے لیکچر میں بتاؤں گا. میں اسپیشل اسی لیے کر رہا ہوں، ورنہ مجھے آگے دوسرا نبی بیان کرنا تھا، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جن آپ سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے مسلمانوں. تو آپ نے کہا کوئی اور، تو سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 سے پڑھنا چاہوں گا. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. جس شخص کے پاس زبور کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا میں. لو جی، آصف ابن برخیہ نے 4398 کلومیٹر کا سفر پلک جھپکتے میں کر دیا، بنا میپ دیکھے، بنا کسی سے انفارمیشن لیے، سیدھا 7ویں کوٹری میں پہنچے. وہاں سے تخت کو اٹھایا، ڈھونڈا، اٹھایا، لا سامنے رکھ دیا. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. مسلمانوں سوچو ان اولیاء کی طاقت کتنی ہوگی جو قرآن کا پورا علم رکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ان کی طاقت کتنی ہوگی. اتنی مسافت طے کر دی پلک جھپکتے ہوئے، اور اٹھا کے لا کے سامنے رکھ دیا. تخت جب آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے فرمایا اس میں کچھ تبدیلی کرو، اس کا کلر چینج کرو، اس کے چیزیں بھی تھوڑی سی اوپر نیچے آگے پیچھے لگا دو. ملکہ سرداروں سمیت دربار میں داخل ہوئی تو آپ نے پوچھا آپ کے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ سمجھ گئی، پہچان لیا تھا، مگر جواب عقل مندانہ دیا کہ بالکل ویسا ہی لگتا ہے، اور خود ہی بات بڑھا دی. ہم آپ کے معجزانہ واقعات کے پہلے ہی سے قائل تھے، اور یہاں تابع فرمان بن کر آئے ہیں. آپ نے اپنے رویہ، سلوک، مہمان نوازی اور گفتگو ہر طرح سے اس پر اللہ کی طاقت اور وحدانیت کو واضح کیا. آخرکار وہ اسی پہلے دورے میں ہی بھرے دربار میں اقرار کرتی ہیں. سورۃ النمل کی آیت نمبر 44 سے پڑھنا چاہوں گا. قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تمام جہانوں کو پالنے والے اللہ کی مطیع و فرما بردار بنتی ہوں. مسلمانوں، یہ تھا ہمارا منصب کہ ہمارے پاس جو آتا وہ اللہ کو جانتا، اسلام کو جانتا، ہمارے نبی کو جانتا. لیکن میں پوچھنا چاہوں گا مسلمانوں تم سے، تمہارے ممالک میں کتنے ممالک کے سفیر آتے ہیں اور تم کیا کرتے ہو؟ مجھے اس پہ بولنا نہیں ہے کیونکہ تم خود جانتے ہو کتنے اسلامی ممالک ہیں اور ان میں کتنے ممالک کے سفیر ہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ ٹاپک پوشیدہ ہی رہنے دو، خود ہی تم سٹڈی کر لو کہ تم کیا کرتے ہو. اور سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ جو سورج کی پوجا کرتی تھی، اپنی ایک ہی میٹنگ میں اتنا اس پہ اثر ڈالا، اس کو تربیت دی اور تبلیغ کی. ایک ہی محفل کے اندر وہ آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کی گفتگو کو سن کر، آپ کی باتوں کو سن کر اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا. ابن اساکر نے حضرت اکرمہ سے روایت کی ہے کہ ملکہ سبا بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح کر لیا اور یمن واپس آپ نے ان کو پھر بھیج دیا. ہر ماہ میں 3 روز کے لیے آپ یمن جایا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام. کہ کتنے بچے تھے اور کتنی آپ کی بیویاں تھیں؟ بائبل سے سنیں آپ. سلاطین 1 یعنی 1 کنگز باب نمبر 11 اور نشان نمبر 3. And he had 700 wives. سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھیں، پرنسیسز. And 300 concubines، اور 300 لونڈیاں تھیں. مسلمانوں، جب تم پر کوئی اعتراض کرتا ہے، امن اور شانتی کی اس وقت ضرورت نہیں ہوتی، پھر اس کو جواب دینا ہوتا ہے. جی، آپ اس وقت امن شانتی لیتے ہو جس کو علامہ اقبال کہتا ہے جب کھڑے ہونے کا ٹائم آتا ہے تم اللہ کو سجدے کر رہے ہوتے ہو. امن اور شانتی مطلب کیا؟ کسی پہ زیادتی نہیں کرنی. اور وہ مسلمانوں کی ہسٹری، ہم نہیں زیادتی کرتے. مسلمان جو ہوگا وہ زیادتی نہیں کرتا. اب ہمیں ارے حضور پر اعتراض ہو رہا، یہاں سلیمان علیہ السلام کو سلاطین 1، یہ کتاب کا نام ہے 1 کنگز، اس کو اردو میں سلاطین 1 کہتے ہیں. یعنی ٹوٹل حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں بن گئی. بلونڈیوں کو بھی شامل کر لو نا، 1000. اب کیوں نہیں میڈیا پہ بات ہوتی؟ اب کہاں ہیں وہ عورتیں، ان کا ساتھی میڈیا اور اسلام دشمن عناصر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں پر اعتراض کرتے اور کرواتے ہیں؟ یہاں بائبل کی عبارت میں پیش کر رہا ہوں. 700 تو بیوی ہیں اور 300 ٹوٹل ملا کے 1000 ہوگی.
مسلمانوں جب تمہاری کسی چیز پر اعتراض ہوتا ہے نا تو ذرا پلیز دوسرے مذاہب کی کتابیں کھول کر تھوڑی سی سٹڈی کر لیا کرو. سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی, قبضہ ہوا آپ کا, جن آپ کے ماتحت. اب جو کافر جن تھے انہوں نے آپ سے بدلہ لیا, جن کو پھینٹیاں پڑیں سرکش جو تھے انہوں نے آپ کے بعد بدلہ لیا. انہوں نے کہا کہ سلیمان جو ہے وہ جادوگر تھا. شیطان کی مدد سے کوئی غیر معمولی کام کرنا جادو کہلواتا ہے. علامہ نووی فرماتے ہیں جادو کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اس لیے سن لیں یہ سب لوگ, یہ جو 10-10 ہزار روپیہ لے کر لوگوں کے گھر اجاڑ رہے ہیں, ان کی موت بڑی بھینکر ہوگی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کو 7 ہلاک کرنے والے کاموں میں شمار کیا ہے. 7 ان میں سے ایک یہ حضرت علی کا فرمان ہے, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا فرمان ہے جادوگر کافر ہے. تو اے مسلمانوں تم لوگ ان کافروں کے پاس جاتے ہو مدد لینے کے لیے. امام مالک, امام محمد اور امام اعظم, اللہ کی رحمت ہو ان سب پر, ان کا فتویٰ ہے کہ جادوگر کو حداً قتل کرنا واجب ہے. جادو کے سلسلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام کیوں آتا ہے, اس کی میں 2 باتیں بیان کرتا ہوں. ایک جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہے, ایک جو میرے مائنڈ میں آتی ہے. کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ انسانوں کا اور جنوں کا ملاپ شروع ہو گیا. انسان جو ہیں وہ جنوں سے ہیلپ لیتے, پوچھتے یار یہ تم کام کس طرح کر لیتے ہو, تو وہ کھنس میں پھر ان کو بتاتے ہم یہ منتر پڑھتے ہیں. وہ ہوتے تھے شرکیہ, کہ یہ منتر تم پڑھو تو تمہارا کام بھی ہو جائے گا. وہ جب یہ پڑھتے, سلیمان علیہ السلام کی امتی جب پڑھتے تو وہ چھپ کر کوئی کام کر دیتے. ان کا یقین بڑھ جاتا, یہ دوسرے کو بتاتے, تیسرے کو بتا, وہ شرک بڑھتا گیا, وہ کفر بڑھتا گیا. یہ تھا. تو وہ منتر جو تھے نا وہ یہ لکھ لیتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا, آپ نے وہ ساری کتابیں جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے جو ہے وہ دبا دی, صندوق میں ڈال کے دبا دی. فرمایا کوئی اس منتر کو نہیں پڑھے. تو آپ جو دنیا سے چلے گئے, تو پھر آ کر شیطانوں نے یہ کہا تمہیں معلوم ہے کہ ان کی اتنی بڑی حکومت کیوں تھی, کیسے تھی؟ وہ منتروں کی وجہ سے تھی. آؤ ہم تمہیں وہ منتر بتائیں. کرسی کے نیچے کی زمین کھودی تو نیچے سے وہ کتابیں نہیں. ان کا یقین اور بڑھ گیا. تو سلیمان علیہ السلام کی ساری قوم یہ سمجھنے لگ گئی کہ یہ جادو سیکھنا نبی کی سنت ہے. وہ جادو کی طرف لگ گئے. لیکن تھے وہ شیطانوں کی مدد, شیطانوں کے نور, آج تک وہ چل رہا. یہ ہے ایک تشریح. مجھے یہ اتنی اچھی نہیں لگی یہ تشریح. کیوں؟ اس پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ان کو جلوا دیتے, رکھنے کی ضرورت کیا ہے اسے. پھر اس کے آگے جواب لوگوں نے بڑے دیے. اصل بات کیا میں بتاتا ہوں آپ کو. اصل بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ان سرکش جنوں کے اوپر قبضہ کیا, اینڈ تک ان کو دبا کے رکھا. کئیوں کو آپ نے قید کر دیا. اب انہوں نے بدلہ لیا, غصہ ان کو آیا. انہوں نے کیا کیا کہ سلیمان علیہ السلام جو دنیا سے تشریف لے گئے, اب ان کو کوڑا نہیں پڑتا تھا. اب یہ جلتے بھی نہیں تھے, ان کی جگہوں میں بھی گھس جاتے تھے. تو یہ ایک انہوں نے کیا کیا کہ کتابیں جو ہیں وہ اپنی طرف سے لکھ کر فوراً انہوں نے جا کے ان کے تخت کے نیچے چھپا دی. پھر لوگوں کو بلا کے لے کر آئے, کہنے لگے یہ دیکھو یہ ہیں کتابیں. اب وہ کتابیں پھر ان کے اندر نسل در نسل جو ہیں وہ چلتی رہی. اب سمجھ آئی کہ جادو میں سلیمان علیہ السلام کا نام کیوں آتا. کتب سلیمانی, نقش سلیمانی مشہور کر دیا. حالانکہ سلیمان علیہ السلام کا دور دور تک جادو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آج 2020 جا رہا نا, تو آج سے 600 سال پہلے کتاب دریافت ہوئی. پہلے یہ لیٹن میں ترجمہ ہوا, اس سے اٹالین میں ہوا, پھر ہبرو میں ہوا, اب انگلش میں ہوا. اس کا نام معلوم ہے کیا ہے؟ دا کی آف سلیمان, مفاتیح و شلوموں کے نام سے جانی جاتی ہے. عظیم تویز بھی اسے کہتے ہیں. اس کے 2 حصے کیے گئے, اس کتاب کے 2 حصے کیے گئے. اس کے پہلے حصے میں ایووکیشن, انووکیشن, کرسز, کس طرح شیاطینوں کو, دیوتاؤں کو پکارنا ہے, کس طرح 72 ڈیمنز سے جادو میں مدد لینی ہے, کس کو کس منتر سے مارنا ہے. یہ پہلے حصے میں. دوسرے حصے میں بتایا گیا ہے کہ جادو کرتے ہوئے کون سے کپڑے پہننے ہیں, کون سے جانور جو ہے وہ قربان کرنے ہیں. تو یہ ان کے اوپر تھوپ دیا گیا.
ہماری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، ظہور فرمایا، تو آپ نے کہا، سلیمان علیہ السلام کی سیرت کو واضح کیا، آپ کی زبان سے قرآن جاری ہوا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 ہے۔ سلیمان علیہ السلام آپ نے کفر نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا۔ پتہ چلا کہ جادو کفر۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ کفر شیاطین نے کیا ہے جو سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ سلیمان علیہ السلام جس انگوٹھی کو بطور مہر استعمال کرتے تھے، اس کے بارے میں شیطان نے مشہور کروا دیا، سب کچھ اس میں تھا، اس انگوٹھی کی پاور تھی، اس کی آگے بڑی سٹوریاں بنا دی لوگوں نے۔ یہودیوں کے نزدیک اس انگوٹھی پہ سٹار آف ڈیوڈ تھا، یعنی 6 کونوں والا جو ستارہ ہوتا ہے نا، وہ تھا، ہیکسا گرام شیپ، وہ 6 کونوں والا، کہ اس سے وہ جنوں پر غالب آتے تھے، یہ 6 کونوں کی وجہ سے انہوں نے مشہور کر دی۔ اور بھی کئی مذاہب ہیں جن کے اندر انگوٹھی فرضی ہیں نا، وہ لازمی پہنتے ہیں۔ ہم تو سنت سمجھ کے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سے پہلے ہمارے ہاں لازم نہیں ہوتی، نہ ہی ہمارا کوئی پتھروں پہ عقیدہ ہے، کوئی یقین ہے کہ یہ کچھ بدلتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ اس انگوٹھی سے جو ہے وہ غالب آتے تھے۔ تو تعجب کی بات ہے، 75,000 تم مان میں مل جاتی، آپ ایران جاؤ، وہاں آپ کو یہی ستارے والی انگوٹھی ملے گی ایران میں، طلسم ستارہ سلیمان اس کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انگوٹھی لوہے اور براس سے بنائی گئی تھی، لوہے والا حصہ برے جنوں کے لیے اور براس جو ہے اس کا حصہ اچھے جنوں کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی ٹو مچ روایات ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی ہے، انگوٹھی پہ یہ لکھا ہوا تھا، دوسرے نے کہا یہ لکھا ہوا تھا، پتا چلا کہ ان کو بھی کسی کو یقین نہیں ہے۔ بھائی عبارت تو ایک ہی ہوگی نا، انگوٹھی پہ 6,000 عبارتیں تو نہیں ہوں گی، عبارت تو ایک ہی ہوگی، معلوم ہوا کہ ان کو بھی یقین نہیں ہے۔ تو آپ کی یہ زبردست حکومت نہ انگوٹھی کی وجہ سے تھی، نہ کسی جادو کی وجہ سے تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی۔ تحفۃ النبلاء من قصص الانبیاء کے صفحہ 403 پہ ہے کہ آپ 53 سال زندہ رہے، 53 ایئرس، اور 40 سال آپ نے حکومت کی۔ آپ چھوٹی عمر میں ہی بادشاہ بنا دیے گئے۔ آپ نے اللہ سے ایک مرتبہ دعا مانگی، اے اللہ میری وفات جنوں سے پوشیدہ رکھنا، تاکہ میں انسانوں کے لیے یہ ثابت کر سکوں کہ جن غیب نہیں جانتے۔ اللہ اکبر جل شانہ، تو یہ غیب نہیں جانتے، یہ آپ سے طاقتور نہیں ہیں۔ میں اپنے اگلے لیکچر میں آپ کو سب کچھ ثابت کروں گا، اور آپ نے سننا ہے اسے 158ویں نمبر پر انشاءاللہ میں جن پہ ہی لیکچر دے رہا ہوں۔ آپ کی دعا قبول ہوئی سلیمان علیہ السلام کی۔ آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے جنوں کو بیت المقدس کی باقی عمارت کی تکمیل کے لیے لگا دی۔ بڑے بڑے پتھر لانے ہوتے تھے، بڑے بڑے، اس کے سونا چاندی ہیرے جواہرات، اللہ مسجد چمکتی تھی۔ یہ آپ کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ نے ایک کمرہ بنوایا ہوتا، اس کی بلندی آپ کی آنکھوں تک تھی، وہاں سے آپ جنوں پہ نظر رکھتے تھے، اور بعض اوقات کئی ماہ آپ عبادت میں وہیں رہتے۔ جس وزیر کو کوئی بات کرنا ہوتی تھی تو وہ اندر آ جاتا تھا، جن نہیں آ سکتا تھا۔ جب آپ عبادت میں کھڑے ہوتے تو جن آتا تو جل جاتا تھا، تو اس لیے جن اندر داخل ہوتا۔ وہ وزیر کو چند تھے، ان کو اجازت تھی اندر آنے کی۔ بیت المقدس اپنے آخری مراحل میں تھا، اسرائیل نے آ کے بتا دیا کہ فلاں دن آپ کی روح جسم سے الگ ہو جائے گی۔ آپ فوراً اس کمرے میں پہنچے اور عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر اس دفعہ آپ نے ایک عصا ڈنڈا بھی ساتھ لیا۔ ایک دن تو آپ جنوں کو دیکھتے رہے، پھر عبادت میں مصروف ہو گئے، عصا کے اوپر دونوں ہاتھ سے ٹیک لگا لیا آپ نے، جن کام میں مشغول رہے۔ آپ کا وقت آ گیا، اسرائیل روح مبارک لے کر رخصت ہو گئے۔ جن سمجھ رہے ہیں کہ آپ واچ کر رہے ہیں، اور انسان بھی یہی سمجھ رہے ہیں۔ 6 ماہ گزر گئے تو ایک روز آپ کے خاص وزیر آصف ابن برخیہ تشریف لائے، اور جو ہی اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کی تو روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی، آپ سمجھ گئے، لیکن باہر نکل کے کسی کو بتایا نہیں، سب کو منع کر دیا، اندر کوئی نہیں جائے گا۔ تو یہ آپ کے خاص وزیر تھے، سب نے آرڈر مانا۔ تو آپ کبھی کبھی اندر چلے جاتے، آ جاتے، چلے جاتے، سب کو لگا کہ بھائی وہ عبادت میں مصروف ہیں اور یہ پوچھ کے آ جاتے ہیں۔ 1 سال گزر گیا، 12 ماہ گزر گئے، آپ کا عصا مبارک دیمک نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ جس دن آپ دنیا سے گئے تھے وہ دیمک لگ گئی اسے۔ سال کے بعد جب وہ آپ کا بوجھ برداشت نہ کر سکا جسم کا، تو آپ آرام سے نیچے تشریف لے آئے۔ تب جنوں کو شک ہوا کہ بھائی آپ تو چلے گئے۔ جن آیا اندر دوڑتا ہوا، اب جلا نہیں، وہ سمجھ گیا واقعی آپ دنیا سے چلے گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے سن کر عقیدہ مضبوط کر لیجئے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ
تاکل من ساعتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو ان کی خبر جنات کو صرف دیمک کی وجہ سے ہوئی. دعوت الارض کا ترجمہ یہاں دیمک کر رہے ہیں، دیمک کی وجہ سے ہوئی کہ اس نے عصا کو کھا لیا. من ساتہ عصا کو کھا لیا. بس جب سلیمان علیہ السلام کا جسم فرش پہ آیا تو اس وقت جنوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. مسلمانوں تم جنوں کو قبضے میں کر رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے وہ غیب جانتے ہی نہیں ہیں. وہ آپ کا جسد انور خاک کے سپرد کیا گیا. اس حوالے سے تو آپ کی قبر مبارک ارض مقدس میں ہی ہونی چاہیے، اور وہی ہے. میں نے ایک نشان وہاں دیکھا ہے آپ کا.